السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور آپ سب جو ہے وہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ دعا کے لیے بار بار کہنا بھی چاہیے، اور اگر میں نہیں بھی کہوں تب بھی آپ سب میرے لیے دعائیں ضرور کرتے رہا کریں، اور میں بھی آپ کو جو ہے وہ دعائیں دیتی رہتی ہوں۔ تو آپ سب کی پریشانیاں جو ہیں وہ، جو کوئی بھی اداس ہو، پریشان ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرمائے اور آپ کی اداسی کو دور کر دے۔ اور اداس جو ہے رہنا بہت زیادہ وہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ جو کچھ ہمارے پاس ہو ہمیں اسے کاؤنٹ کرنا چاہیے، نہ کہ جو کچھ ہمارے پاس نہ ہو اسے ہی سوچ کے اداس ہوتے رہیں۔ اگر ہم وہ گنیں جو ہمارے پاس ہے تو یقیناً ہمارے پاس شکر کرنے کی اور خوش رہنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو جو چیز نہ ہو اس کے پیچھے اداس ہو کر ہم جو ہے وہ بہت ساری دوسری چیزیں اور خوشیاں جو ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہوتی، اور اس چیز سے اللہ پاک بھی جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ تو ناول کا نام ہے ندامت کے آنسو، اور مصنفہ ہیں انابیہ انصاری۔ قسط نمبر 7۔ اینور کی منگنی کی تقریب شروع ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکل آیا تھا، اور اب بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ ماضی اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ سب کچھ ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل جائے گا، یہ اس نے کب سوچا تھا؟ وہ اسے ملنے سے پہلے ہی پھر سے چھین لی گئی تھی، اور اس بار کی تکلیف ناقابل برداشت تھی، کیونکہ اہیم ان کے درمیان سے نکل چکا تھا۔ وہ اب اسے اپنا مان چکا تھا۔ اب میں کس سے جواب مانگوں؟ وہ میری محبت کو میرے حق میں بہتر بنا سکتا تھا تو کیوں نہیں بنایا؟ اینور کے وہ لفظ اسے آج شدت سے یاد آئے۔ کیا واقعی اینور کو خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا؟ میں نے تو سنا ہے وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ چلا جائے، پھر کیوں ایسا ہوا؟ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا غصے اور بے بسی سے سوچ رہا تھا۔ حی علی الفلاح! دور سے آتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ وہ پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ آج یہ صدا اس کے دل کی دنیا ہلا رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار ہلکی کرتے ہوئے اس نے گاڑی سڑک کنارے روک دی، اور ایک ٹرانس کی کیفیت میں وہ گاڑی سے نکلا اور آواز کی سمت بڑھا۔ رمضان کے علاوہ آج پہلی بار عام دنوں میں سے یہ ایک دن تھا جو وہ مسجد میں قدم رکھ رہا تھا۔ اس کے وجود کا رواں رواں کھڑا ہو رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے وضو بنایا اور فجر کی سنتوں کی نیت باندھی۔ آنکھیں نم ہونے لگی۔ جس بارگاہ میں وہ بلایا گیا تھا سوچ کر ہی اس کا وجود کانپنے لگا۔ آنکھوں سے انمول موتی رب کی ہیبت سے زمین پر گرنے لگے۔ آخر تو کھینچ لایا مجھے یہاں، جو خود چل کر تیرے پاس نہیں آتے تو انہیں کھینچ لاتا ہے۔ ٹھیک کہا تھا اینور نے، جب عبد اور معبود کے درمیان فاصلہ آ جائے تو وہ کبھی کبھی ٹھوکر کے ذریعے ہی ہمیں واپس بلاتا ہے۔ میں تو خوش فہمی میں جی رہا تھا اینور میری ہے، وہ کیسے میری ہو سکتی ہے بھلا؟ میں نے اسے تجھ سے مانگا ہی کب؟ میں نے مانگا ہوتا اور تو عطا نہ کرتا تو میرا شکوہ کرنا سمجھ بھی آتا، لیکن میں نے تو کبھی تیری بارگاہ میں اسے مانگنے کے لیے ہاتھ تک نہ اٹھائے، تو وہ کیسے مل جاتی؟ کیسے ملتی کامیابی جب اس در پر میں نے سر نہیں جھکایا؟ میں کیوں محروم رہا ان سجدوں سے؟ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو وہ فرشتے سے شیطان بنا دیا گیا، اور میں نے نہ جانے کتنے سجدوں سے انکار کیا، لیکن تو نے پھر بھی کرم کیا، سب کچھ دیا، ہر نعمت دی، لیکن مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ جو میرے جینے کی وجہ ہے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ ایک بار پھر وہ کسی اور سے منسوب ہو چکی ہے۔ کہ یہ سب تجھ سے دوری کی سزا ہے، یا پھر وہ لڑکی میرے نصیب میں بس اسی لیے لکھی گئی تھی کہ وہ مجھے تجھ تک پہنچا دے؟ بس میری زندگی میں اس کا کام اتنا ہی تھا، اتنی ہی جگہ تھی؟ آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی خاطر میں تیرے در پر آیا ہوں، اسے مانگنے کے لیے تیرے سامنے جھکا ہوں۔ اگر تو نے اینور کو اسی مقصد کے لیے میری زندگی میں شامل کیا تھا تو وہ مقصد پورا ہوا۔ میں نے تجھے پہچان لیا، تیری محبت کو پہچان لیا۔ اگر وہ میرا نصیب نہیں تو پھر مجھے صبر عطا کر۔ تیری رضا میں ہی میری رضا ہے، میں اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تجھ سے کبھی میں اس لڑکی کو نہیں مانگوں گا۔ اینور کو تجھ سے مانگنے پر مجھے یہی محسوس ہوگا کہ میں اسی وجہ سے تیرے در پر آیا ہوں۔ میرا تجھ سے رشتہ بے غرض ہے۔ تیری جستجو، تیری آرزو مجھے کھینچ لائی ہے کہاں؟ تیری لگن میں دیکھ ذرا، میرا رب سے رابطہ ہے بڑا۔ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اور جو لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، پھر یہ تکلیف کیوں؟ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ اس کے اندر سے ایک آواز ابھری۔ نہیں، میں نے توبہ کی تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ توبہ قبول ہوتی تو آج اہیم ہوتا، کاظم نہیں۔ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی، وہ صفاقی سے کہہ رہی تھی۔
وہ بدلے نہیں لیتا، وہ معاف کر دیتا ہے جب معاملہ اس کا اور اس کے بندے کے درمیان ہو۔ اینور نے یقین سے کہا، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے، اہیم سے معافی مانگ لو، وہ واپس لوٹ آئے گا سب کچھ چھوڑ کر، وہ محبت کرتا ہے تم سے۔ میں معافی مانگ لوں، یہ اقرار کر لوں کہ وہ صحیح تھے اور میں غلط تھی؟ ہرگز نہیں، ساری زندگی میں رونے کے لیے تیار ہوں لیکن حرام کو جائز نہیں مان سکتی، وہ درستگی سے بولی۔ اتنے سالوں کی محبت ہے، وہ واپس آ جائے گا، تمہارے ہاتھ کیا آیا؟ سیدھی راہ پر چل کر تم خالی ہاتھ رہ گئی، تم سے تمہاری محبت چھین لی گئی۔ اس راہ پر چلنے والے اکثر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یکدم خاموشی چھا گئی، پھر کوئی آواز سنائی نہ دی۔ تمسخر آمیز مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی۔ اس راہ پر چلنے والے کبھی خالی ہاتھ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت ہوتا ہے اور جس کے ساتھ وہ پاک ذات ہو اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یا اللہ، اگر تیری یہی رضا ہے تو مجھے صبر عطا کر، اہیم سے ملنے والی ہر تکلیف سے مجھے آزاد کر دے۔ اور اس رات اس نے شیطان کو مات دی تھی۔ عرش الہی پر وہ پاک ذات اپنی شان کے مطابق مسکرائی اور اسی وقت اس کی زندگی کی کتاب میں اس کے لیے کچھ رقم کر دیا گیا تھا۔ زریب، اٹھو، یونی نہیں جانا۔ عفاف صبح ہی اس کے سر پر کھڑی تھی۔ نہیں، تم بھی نہ جاؤ، وہ کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا۔ مجھے تو لازمی جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ وہ غنودگی میں بولا۔ نور کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیوں، کیا ہوا اسے؟ فوری طور پر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اف زریب، اف، کیا ہو گیا تمہیں؟ کل اس کی منگنی تھی، وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ پلیز چلو۔ وہ اٹھ بیٹھا اور ذہن پر زور دینے لگا۔ ذہن پر چھائی غنودگی چھٹی، مطلع صاف ہوا تو اسے سب یاد آ گیا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، وہ کہہ کر واش روم میں چلا گیا اور عفاف اس کی ذہنی حالت پر الجھ کر رہ گئی۔ مجھے لگا آج تم لوگ نہیں جاؤ گے، اینور حسب عادت سلام کے بعد گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ عفاف سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تھکن کی وجہ سے، وہ سادگی سے بولی۔ جسمانی تھکن سے زیادہ ذہنی تھکن اثر کرتی ہے، زریب سنجیدگی سے بولا۔ اینور کچھ نہ کہہ سکی۔ ارے ہاں، تم کل کہاں غائب ہو گئے تھے؟ رات کو جب میں گھر پہنچی تم گھر پر بھی نہیں تھے۔ کب آئے تھے رات کو؟ وہ زریب سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، بس ایک کام تھا، زریب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا؟ نور کی منگنی سے بھی زیادہ، عفاف خفگی سے بولی۔ اب ہر بات تمہیں تو نہیں بتا سکتا ہوگا نا، ہوگا کوئی کام؟ صارم کے سنجیدگی سے کہنے پر زریب نے اسے تعجب سے دیکھا۔ تم سے نہیں پوچھا، وہ تپ گئی۔ اتنی رات کو کون سا کام تھا؟ اینور نے ہچکچاتے ہوئے پوچھ ہی لیا۔ ایک دوست کے پاس تھا، اسے میری ضرورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک کرب تھا۔ عفاف نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ زریب نے آئینے میں اسے گھورا تو وہ خاموش ہو گئی۔ یوں نہیں جانے کا دل نہیں ہے؟ تم لوگ آج کی چھٹی نہیں کر سکتے تھے؟ اینور کوفت سے بولی۔ کس نے کہا ہم یوں نہیں جا رہے ہیں؟ زریب نے آئینے سے اسے دیکھا۔ مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ چونکی۔ وہیں جہاں تم جانا پسند کرتی ہو، سمندر کنارے، عفاف مسکرائی۔ لیکن مجھے وہاں نہیں جانا، اینور باہر دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولی۔ کیوں؟ تمہیں تو وہ جگہ بہت پسند ہے، عفاف نے جیسے اسے یاد دلایا۔ بس اب نہیں جانا، کسی ایسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں بہت شور ہو، میرے اندر کا شور اس باہر کے شور میں کہیں دب جائے۔ اس نے کہہ کر اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا اور گاڑی میں گہرا سکوت قائم ہو چکا تھا۔ وہ چاروں یونی کے قریب ہی ایک مال میں داخل ہوئے تھے۔ صارم نے بازو سے زریب کو پکڑا اور ایک طرف لے گیا۔ عفاف اور اینور آگے چلی گئیں۔ افسوس ہے تم نے مجھے اتنی بڑی بات سے بے خبر رکھا، مجھے نہ صحیح کم از کم اینور کو ہی بتا دیتے، وہ تعصب سے بولا۔ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ زریب انجان بننے کی کوشش کرنے لگا۔ زیادہ ننھے نہ بنو، تم اینور کو پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، یہی کہہ رہا ہوں۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں چھپایا مجھ سے؟ کیا مجھ پر یقین نہیں تھا؟ محبت نہیں، یہ تو عشق ہے۔ اس کے سادہ سے انداز پر صارم کا منہ کھلا رہ گیا۔ معرفہ تو ایسے ہی بدنام ہے، حقیقت میں تو تم گھنے ہو، وہ بگڑ کر بولا۔ یہ سب کب سے؟ شاید جب پہلی بار اسے اسکول میں روتا دیکھا تب سے، یا اس کی آپی کی شادی میں وہ ہیل ٹوٹ جانے پر روئی تھی تب سے، یا پھر وہ خاموش ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کے آنسوؤں پر دل ہارے ہو تم، صارم نے اندازہ لگایا۔ نہیں، اس کی معصومیت پر، کیونکہ وہ جب روئی وہ رونے کی وجہ بنتی نہیں تھی۔ زریب دھیرے سے مسکرایا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں، اینور کے لیے، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم مجھے پہلے بتا دیتا تو میں کچھ بھی کر جاتا، لیکن یہ منگنی نہ ہونے دیتا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صارم کچھ بھی کر سکتا تھا زریب کی خوشی کی خاطر۔ اتنا پیار ہے مجھ سے؟ زریب نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے اینور کی فکر ہے، وہ جن حالات سے گزری ہے تم سب جانتے ہو۔
تم اس کا خیال بہت اچھے سے رکھ سکتے ہو، وہ عزت اور وہ محبت صرف تم ہی دے سکتے ہو جس کی وہ حقدار ہے۔ مسکراہٹ دبائے وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں تمہاری نظر میں، اس نے صارم کو گردن سے دبوچا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ تم انور میں دلچسپی لینے لگے ہو۔ زریب نے آج دل کی بات کہی۔ استغفر اللہ، وہ میری بہنوں کی طرح ہے۔ وہ سب تو تمہارے دل کا حال زبان پر لانے کے لیے کرتا تھا کہ کبھی تو تم جل بھون کر کہہ دو کہ میرے اور انور کے درمیان آنے کی کوشش بھی نہ کرنا، لیکن تم تو گھننے میسنے نکلے، کیسے کہتے اتنی آسانی سے؟ وہ خفگی سے آنکھیں سکیڑے دیکھ رہا تھا۔ ہاں لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ اگر پہلے کہہ دیتے تو آج تم ہوتے، کاظم نہیں، اس نے پھر دکھ سے کہا۔ اللہ مالک ہے، میں نے سب اس پر چھوڑ دیا، اس کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا کہ یہاں ہو، کیونکہ ہمارا بھی دل نہیں تھا یوں نہیں جانے کا، رحاب بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم دونوں اکیلے یہاں کیسے؟ معریفہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہ دونوں بھی یہیں تھے، عفاف دیکھنے لگی۔ لو آ گئے۔ شیطان کے ذکر پر وہ ایسے ہی دوڑا چلا آتا ہے، رحاب نے لقمہ دیا۔ شیطانوں کی محفل میں شیطان ہی ہوتے ہیں، صارم کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا۔ انور مسکرا دی۔ زریب اور صارم نے پاس سے ہی 2 کرسیاں اٹھائیں اور انور کے برابر میں بیٹھ گئے۔ انور نے جھجک کر اپنی کرسی عفاف کے مزید قریب کر دی۔ تمہارا تیسرا پارٹنر نظر نہیں آ رہا؟ رحاب نے پوچھا۔ کیوں، بہت یاد آ رہا ہے؟ صارم نے اسے چھیڑا۔ سب ہنس دیے۔ میں کیوں یاد کرنے لگی؟ وہ تو بس ایسے ہی پوچھا تھا، وہ تنک کر بولی۔ کہو تو بلا لیتا ہوں، صارم نے آفر دی۔ بکواس نہ کرو، تم انسانوں کی طرح نہیں رہ سکتے، عفاف نے دانت کچکچائے۔ تم دونوں کے لیے مجھے تم جیسا بننا پڑتا ہے، ورنہ انسان سے زیادہ بہتر کوئی مخلوق نہیں، وہ بے نیازی سے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ دل ملا گئی۔ یہاں تو محفل لگی ہے اور کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں، موہت نے شکوہ کیا۔ ارے واہ، اچھا ہوا تم آ گئے، رحاب تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ صارم کے کہنے پر سب نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ رحاب اور مجھے؟ وہ حیرانی سے رحاب کو دیکھنے لگا۔ ہیلو مسٹر، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، اسے فضول بولنے کی عادت ہے۔ اب رحاب کو کیا معلوم کہ وہ اس کی طرف سے کسی خوش فہمی میں رہتا ہی نہیں تھا۔ تم یہاں بیٹھو۔ صارم رحاب کے برابر سے اٹھا اور عفاف کے ساتھ ہی کرسی لگا کر بیٹھ گیا۔ رحاب پہلو بدل کر رہ گئی۔ تم دونوں نے کیا سنگل رہنے کی قسم کھائی ہے؟ صارم نے موضوع بدلا اور رحاب عفاف سے پوچھا۔ ہم تو شروع سے ہی سنگل ہیں، رحاب بے ساختہ ہی بول گئی، پھر انور کو دیکھ کر دانتوں تلے زبان دبا دی۔ تو کیا ساری زندگی ہی سنگل رہنا ہے؟ انور سادگی سے بولی۔ سب اس کے رویے پر تھوڑے حیران تھے۔ رحاب کا انتظام تو میں نے کر دیا، صارم ہنسی دباتے ہوئے بولا۔ بکواس نہ کرو، رحاب گھرائی۔ سب کے کہے بلند ہوئے۔ یہ تو ٹھہری حسن کی ملکہ۔ صارم نے ادب سے سر کو ہلکا سا خم کیا۔ عفاف نے گردن اکڑائی۔ ان کے لیے تو کوئی شہزادہ، بلکہ نہیں، ملکہ کے لیے تو بادشاہ ہوتا ہے۔ ہاں کوئی بادشاہ آئے گا، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ اور بادشاہ کا تو تھوڑا پیٹ باہر ہوتا ہے۔ صارم کی بات پر اس نے خفگی سے گھورا۔ بادشاہ کی گھنی مونچھیں بھی ہوتی ہیں۔ اب کی بار عفاف نے جھرجھری لی۔ صارم بخوبی جانتا تھا اسے گھنی مونچھوں والے مرد بالکل پسند نہیں، اور بادشاہ کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ صارم، بہت بکواس کرتے ہو تم، وہ تب کر بولی۔ چلو یہاں سے، اس نے انور کا ہاتھ پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے اس کے پیچھے چل دیں۔ آج کچھ زیادہ ہی ہو گیا، زریب مسکراتے ہوئے بولا۔ 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو زندہ رکھنے کا ٹھیکہ جو لیا ہے، وہ مسکرایا۔ تم نے ہم سے اتنا کچھ چھپایا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ موہت نے شکوہ کیا۔ ان کے شکووں کے بعد زریب نے تفصیلاً ساری داستان ان دونوں کے سامنے رکھ دی۔ دونوں نے ایک طویل سانس لی۔ ویسے انور اتنی نارمل لگ رہی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، موہت کچھ سوچ کر بولا۔ شاید اسے صبر آ گیا ہے، اور واقعی اگر ایسا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ جو لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، تو یوں رو دھو کر سسکتے ہوئے زندگی گزارنے سے بہتر ہے آج کو جی لیا جائے۔ ہمارے ہر وقت کے رونے سے مقدر نہیں بدلا کرتے، رونا تو صرف رب العزت کے سامنے ہے، مقدر بدلنے کی قوت اسی کے پاس ہے، ہمیں بس صبر کرنا ہے، زریب گمبھیر لہجے میں بولا۔ اور لگتا ہے تمہیں بھی صبر آ گیا ہے، اتنا بدلاؤ ایک رات میں؟ کیسے؟ موہت نے پوچھا۔ ہاں کل تو بہت شکستہ حالت میں نکلے تھے، صارم بھی حیران تھا۔ جس کے در پر گرا تھا اس نے مجھے تھام لیا، اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ کیسا اطمینان تھا اس کے لہجے میں۔ انور نہ ملی تب بھی؟ صارم بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مصلحت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ مجھے اس کی ذات سے مایوس نہیں ہونا۔ اف، کہاں رہ گئیں رحاب؟ عفاف جھنجھلائی۔ اف چڑیل اف، صارم بھی اسی کے انداز میں بولا۔ تم ہوگے جن، وہ چڑھ کر بولی۔
تم چڑیل، تمہارا بھائی جین، وہ بھی کوکاف کا، سارم دو بدو بولا۔ عفاف بری طرح جھنجھلائی۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ عفاف نے اینور کو مسکراتی آنکھیں دیکھ کر ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ویسے اتنی خوبصورت چڑیل اور اتنے ہینڈسم جن میں نے پہلی بار دیکھے ہیں۔ عفاف نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ تم کیسے بھائی ہو؟ یہ اتنا تنگ کرتا ہے، تم کچھ کہتے نہیں، الٹا ہنستے ہو، عفاف نے شکوہ کیا۔ سارم کوئی غیر تو نہیں؟ کوئی دوسرا تمہیں میلی نگاہ سے بھی دیکھے تو آنکھیں نہ نکال دوں اس کی؟ ہائے میرا بھائی، سارم نے اس کی بلائیں لی تو سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ویسے تم بہت خوش قسمت ہو، اتنا اچھا بھائی ملا ہے، کسی محافظ سے کم نہیں۔ اینور کے لہجے میں رشک تھا۔ تم بھی تو ہو، عفاف جواباً بولی۔ لیکن میرا تو کوئی بھائی نہیں، اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ سارم ہے نا تمہارا بھائی، اس نے لفظ بھائی پر زور دیا۔ میری 3 بہنیں ہیں اور وہ کافی ہیں، مجھے مزید کسی بہن کی ضرورت نہیں، اس نے ہاتھ جوڑے۔ ویسے یہ لڑکا اینور کو اپنی بہن مانتا ہے اور سب کے سامنے انکار کرتا ہے۔ عجیب پاگل لڑکا ہے، پتہ نہیں کیا چلتا رہتا ہے اس کے دماغ میں، زریب سوچ کر مسکرا دیا۔ بھائی نہ صحیح دوست تو ہیں، عفاف کی طرح آپ کی حفاظت بھی ہمارا فرض ہے، زریب نے خیالات کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل بالکل، سارم جھٹ سے بولا۔ جی وہ تو میں جانتی ہی ہوں۔ اینور کو یونی کا پہلا سال یاد آیا تو پرانے زخم تازہ ہوئے۔ کیا جانتی ہو؟ رحاب اور معریفہ نے اینور کی آخری بات ہی سنی تھی۔ اس سے پہلے یہ تمہیں کسی القاب سے نوازے، چلو۔ عفاف فوراً اٹھی۔ ہاں چلو، ویسے بھی آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، فضول میں اس سے الجھ کر خراب نہیں کرنا، رحاب نے منہ بنایا۔ دیکھو تو صحیح، مجھ سے بات کرنے میں اب موڈ خراب ہونے لگے ہیں لوگوں کے، وہ زور سے چلایا۔ ان چاروں تک اس کی آواز پہنچ چکی تھی۔ موہت سے تو ملتی جاؤ، وہ تمہیں یاد کر رہا تھا، وہ تھوڑا اور زور سے چلایا۔ سارم، رحاب وہیں سے غصے سے چلائی۔ سارم اور زریب دیر تک ہنستے رہے۔ ویسے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ کیوں؟ سارم کی بات پر وہ الجھا۔ تمہیں اس نے ہینڈسم جو کہا، اس کا مطلب وہ تمہیں قابل قبول تو سمجھتی ہی ہے، اس نے چھیڑا۔ کہا تو تمہیں بھی ہے، بظاہر وہ سادگی سے بولا لیکن دل میں کہیں خوش بھی تھا۔ لیکن خوش تو تمہیں ہونا چاہیے، اب سے میں تمہیں اسی نام سے پکاروں گا، ہینڈسم جن، وہ پیار سے بولا۔ زریب مسکرا دیا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ معریفہ نے الجھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، بس چلتے رہو، رحاب بے نیازی سے بولی۔ مطلب خوار ہونے نکلے ہیں؟ اینور نے کہا۔ نہیں، انجوائے کرنے نکلے ہیں، عفاف چہکی۔ یہ سڑک پر چلنے سے کون سی انجوائمنٹ ہوتی ہے؟ معریفہ نے منہ بنایا۔ اف معریفہ، اف، تم تھوڑی دیر خاموش رہو، عفاف اس کے بار بار سوال پر جھنجھلائی۔ اینور کو بے ساختہ ہی اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ چلو تھوڑا مزہ کرتے ہیں، رحاب سوچ کر بولی۔ تینوں اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی رہیں۔ اس نے سامنے سے آنے والے ایک شخص کو روک کر اپنے ہی یونی کا پتہ معلوم کیا۔ اس آدمی نے سنجیدگی سے اسے پتہ بتا دیا اور آگے نکل گیا۔ اب وہ ہر آنے جانے والے سے اپنی یونی کا پتہ معلوم کرتی کہ وہ لوگ نئے ہونے کے باعث راستہ بھول چکی ہیں، اور انتہا تو اس وقت ہوئی جب رحاب نے گاڑیوں کو روک روک کر پوچھنا شروع کیا، اور پھر ان کے جانے کے بعد دیر تک وہ چاروں ہنستی رہتی۔ سامنے سے آتے ایک موٹر سائیکل سوار کو روک کر رحاب نے پھر وہی سوال دہرایا۔ بی بی پاگل کسی اور کو بنانا، جس راستے سے آ رہی ہو اسی کا راستہ پوچھ رہی ہو، بہت دیکھ چکا ہوں اسی روڈ پر تم جیسے۔ ہاں، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا اور وہ چاروں کھلے منہ کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئیں، اور پھر اپنی ہی بے وقوفیوں پر دیر تک ہنستی رہیں۔ کروا دی نا عزت؟ معریفہ کو ہنسنے سے فرصت ملی تو رحاب سے الجھنا یاد آیا۔ کون سی عزت؟ نہ وہ تمہیں جانتا ہے اور نہ تم اسے، اور اس نے جو کہا ہمارے علاوہ کسی نے نہیں سنا، تو کیسی عزت؟ وہ بے فکری سے بولی اور جوس کا آخری گھونٹ لے کر بوتل سڑک پر ہی پھینک دی۔ 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ اس کے سر پر ایک موٹر سائیکل سوار غصے میں کھڑا تھا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا؟ وہ کرخت لہجے میں بول رہے تھے۔ انکل تمیز سے، یہ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ رحاب تنک کر بولی۔ تم نے بہت اعلیٰ اخلاق کا کام کیا ہے، ایسے بوتل کوئی سڑک پر پھینکتا ہے؟ ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ وہ غصہ سے اس پر برس رہے تھے۔ سوری انکل، معریفہ نے معذرت کی۔ ہاں، امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں، وہ تنفر سے کہتے چلے گئے۔ کیا کہا؟ رحاب غصے سے آگے بڑھی۔ اینور نے اس کا بازو پکڑا۔ غلطی تمہاری تھی، ہمیں لگا تھا کالج میں سکھایا گیا سبق یاد ہوگا، لیکن تم تو آج بھی ویسی ہی ہو۔ آج تمہاری اس حرکت سے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا، کسی کی جان جا سکتی تھی۔ مجھے خیال نہیں رہا بس۔ جب کچرے کو کوڑے دان میں ڈالنے کی عادت ہوگی تو ایسی غلطیاں نہیں ہوں گی، معریفہ نے خلاف معمول اسے نرمی سے سمجھایا۔ میری دادی کی بھی توبہ جو آئندہ کبھی سڑک پر کچرا پھینکا، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔
رات کے اس پہر وہ اپنی سہیلیوں سے سالگرہ کی مبارکباد وصول کرنے کے بعد اپنا موبائل چیک کر رہی تھی کہ اہیم کے میسیجز پر نظر پڑی۔ اس کا ہر ایک میسج اس نے اب تک سنبھال کر رکھا تھا، لیکن اہیم کے جانے کے بعد اس نے آج تک ایک میسج بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظر سے ایک دو میسج گزرے، پرانے زخموں کو ہوا لگی۔ اس نے غصے میں سارے میسج ڈیلیٹ کر دیے۔ انہیں رکھ کر تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، جب میسج پڑھنے ہی نہیں تو سنبھال کر بھی کیوں رکھنا؟ یکدم ہی اس کے اندر غصے کی لہر دوڑی۔ ایسی یادوں سے جلد ہی پیچھا چھڑا لینا چاہیے جن یادوں کو لے کر ہمیں یہ خدشہ ہو کہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر یہ سامنے آ گئیں تو ہماری زندگی کا رہا سہا سکون بھی تباہ کر دیں گی۔ کچھ سال پہلے سالگرہ پر دیے جانے والے اس تحفے کو دیکھا جو اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ اہیم اس کے دل کی ہر بات جانتا تھا۔ اینور کو موبائل کی خواہش تھی اور ضرورت بھی۔ یہ موبائل بھی تو اسی انسان کا دیا ہوا ہے، اسے بھی کیوں رکھوں؟ اس نے تنفر سے موبائل زمین پر دے مارا اور اس کے دل سے اہیم کی محبت نکلنے کی ابتدا ہو چکی تھی۔ السلام علیکم۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حسب معمول اس نے سلام کیا۔ ان تینوں نے پرجوش لہجے میں جواب دیا، ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی بیسٹی۔ عفاف نے تحفہ اس کی گود میں رکھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس تحفے کو دیکھ کر شرمندہ ہوئی کیونکہ ایک بار بھی وہ عفاف کی سالگرہ پر تحفہ نہیں دے سکی تھی۔ اپنے مسئلوں سے نکلتی تو کچھ اور دیکھتی، اور اینور نے تو پچھلے سال بھی دوستوں کے ساتھ اپنی سالگرہ نہیں منائی تھی، لیکن اس بار تو وہ سب کو نارمل ہی لگی تھی۔ ضرورت نہیں ہوتی، پیار ہوتا ہے۔ اینور نے تشکر سے اسے دیکھا، پھر گود میں رکھے شاپنگ بیگ کو کھولا۔ عبایا؟ ہاں، میں نے سوچا ایسی چیز دوں جو تمہارے بہت زیادہ کام آئے اور اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہو، اور آج کل اس سے زیادہ تو تمہارے لیے کچھ ضروری نہیں۔ زریب اس کی بات پر مسکرا دیا۔ زریب نے بھی کچھ سال پہلے یہی سوچ کر اسے تحفہ دیا تھا۔ آخر جڑواں تھے تو سوچ میں مطابقت آ ہی جاتی تھی۔ اینور نے اسے نکال کر دیکھا۔ وہ سادہ سا عبایا لیکن بہت قیمتی تھا۔ کپڑے کی کوالٹی اس کے قیمتی ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ، یہ بہت پیارا ہے۔ تم یہ بتاؤ، میں تمہیں صبح سے کال کر رہی تھی، تمہارا نمبر بند ہے، کیوں؟ عفاف نے پوچھا۔ وہ موبائل ٹوٹ گیا۔ اینور برقع واپس رکھنے لگی۔ زریب نے چونک کر اسے آئینے میں دیکھا۔ ٹوٹ گیا؟ لیکن کیسے؟ عفاف حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ گر کر ٹوٹ گیا۔ اس نے نظریں چرائیں۔ عفاف کو لمحہ لگا تھا سب کچھ سمجھنے میں۔ یہ لیں۔ زریب نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے پیچھے بیٹھی اینور کی جانب تحفہ بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے زریب کے ہاتھ میں ایک پیکٹ دیکھا۔ آپ کا برتھ ڈے گفٹ۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ کو ضرورت نہیں اس کی۔ آپ کو ضرورت ہے، اور ہم سب کو بھی۔ عفاف اور اینور نے الجھتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لے لو، اتنا کیا شرمانا؟ سارم نے چھیڑا۔ زریب نے اسے گھورا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے تحفہ تھام لیا۔ کھول کر دیکھو نا کیا ہے، عفاف تجسس سے بولی۔ جو بھی ہے تمہارے لیے نہیں ہے، اتنی ایکسائٹیڈ نہ ہو، سارم نے سکون سے جتایا تھا۔ موبائل؟ تحفہ کھولتے ہی اس نے بے اختیار زریب کو آئینے میں دیکھا۔ ارے واہ، عفاف خوش ہوئی۔ لیکن یہ میں نہیں لے سکتی۔ موبائل بہت قیمتی تھا کہ اینور اسے کبھی خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟ زریب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بس، وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ کل توڑا جانے والا موبائل اسے یاد آیا، وہ بھی ایک تحفہ تھا۔ عفاف اس کی کیفیت سمجھ سکتی تھی۔ ہم دونوں کی طرف سے ہے، کیا اب بھی نہیں رکھو گی؟ سارم بولا۔ اس نے ایک نظر زریب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھینک یو، وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ یہ ہوئی نا بات؟ سارم نے ایک آنکھ دبا کر زریب کو ایسے دیکھا جیسے اپنی قابلیت پر داد چاہتا ہو۔ تم تو چھپے رستم نکلے۔ ویسے تم موبائل لینے کب گئے؟ عفاف اس کے کمرے میں آئی۔ سارم کے ساتھ ہی گیا تھا چھٹی سے کچھ دیر پہلے۔ میں نے سوچا اسے موبائل کی ضرورت ہے تو یہی دے دوں، کیونکہ عبایا تو تم دے ہی چکی تھی۔ کیوں؟ تم نے عبایا ہی دینا تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، پچھلی بار چادر دی تھی نا، تو سوچا اس بار بھی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کبھی ریحاب اور معریفہ کو تو کچھ نہیں دیا۔ اس نے ابرو اچکائی۔ کیونکہ اینور ان سے پہلے ہماری زندگی میں ہے اور ہم فیملی فرینڈز بھی ہیں۔ اس نے پھر وہی گھسی پٹی دلیل دی جس پر عفاف مان جاتی تھی۔ اینور سونے کے لیے لیٹی تھی، پھر کسی خیال کے تحت اٹھی اور بیگ سے موبائل نکال کر واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اتنا مہنگا فون، عجیب ہیں دونوں بہن بھائی، اتنی قیمتی چیزیں بھی کوئی تحفے میں دیتا ہے، میں واپس کیسے لوٹا سکوں گی؟ موبائل میں سم لگا کر اس نے آن کیا تو پہلا میسج ہی زریب کا تھا۔ شکریہ تحفہ قبول کرنے کے لیے۔ اس نے جواباً شکریہ کا میسج بھیجا اور موبائل کے فنکشنز دیکھنے لگی۔ زریب موبائل ہاتھ میں لیے اسی کے میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ میسج ملنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا کہ بات کرے یا نہ کرے، پھر موبائل رکھ کر سو گیا۔ ادھر اینور اس کے میسج کا انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ جواباً کچھ کہے۔
کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میں کیوں انتظار کرنے لگی اس کے میسیج کا؟ موبائل رکھ کر وہ بھی سو گئی۔ موہت کا کیا سین ہے؟ معریفہ نے تجسس سے پوچھا۔ کوئی سین نہیں ہے، سارم پاگل ہو گیا ہے۔ رحاب تپ گئی۔ اتنا برا بھی نہیں موہت، عفاف نے چھیڑا۔ لیکن اس میں وہ بات نہیں، رحاب نے بے نیازی سے کہا۔ کیسی بات؟ انور نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ بس جسے دیکھ کر دل میں کچھ ہونے لگے، اسے دیکھتے ہی دل کے دھڑکنے کا انداز بدل جائے، نگاہیں اس پر جم سی جائیں۔ اسے دیکھو تو پھر باقی دنیا کا ہوش نہ رہے۔ زریب، سارم، موہت انہی کی طرف آ رہے تھے جب اچانک ہی انور کی نگاہ زریب پر پڑی۔ وہ سیاہ جینز اور سیاہ پوری آستینوں والی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ زیادہ تر پوری آستینوں کی ہی ٹی شرٹ پہنتا تھا اور اس کے ورزشی بدن پر وہ جچتی بھی تھی۔ انور کے دل کی کیفیت اچانک ہی بدلی، دل کے دھڑکنے کا انداز بدلا۔ اس نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہم ہے بس، اور کچھ نہیں۔ رحاب تو پاگل ہے، کچھ بھی بولتی رہتی ہے۔ اس نے ایسی کتنی ہی باتوں سے دل کو تسلی دی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں، ورنہ میرا دل نہیں لگتا گھر میں۔ دل کرتا ہے یونی سے واپس ہی نہ آؤں۔ فیروزہ آج کافی عرصے بعد آئی تھی۔ بس گھر کے کاموں میں اتنی فرصت ہی کہاں ملتی ہے، اور رکنے آ بھی جاؤں تو تم آدھے سے زیادہ دن یونی میں ہوتی ہو۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ تم میرے گھر رکنے کیوں نہیں آ جاتی؟ فیروزہ نے پیشکش کی۔ نہیں آپی، وہ آپ کا سسرال ہے۔ وہ تمہاری خالہ کا گھر بھی ہے، فیروزہ نے گھورا۔ لیکن اب سسرال زیادہ لگتا ہے۔ محب کو روتا دیکھ فیروزہ نے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ اس نے باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کیا۔ آپی، آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ اتنے سے بچے کے ہاتھ میں آپ نے موبائل دے دیا؟ ہاں تو دیکھو، خاموش بھی تو ہو گیا نا۔ وہ جیسے اپنی ذہانت پر خوش ہوئی۔ جب ہم روتے تھے تو کیا ہمارے والدین ہمیں اسی طرح موبائل دیتے تھے؟ اس نے پوچھا۔ وہ دور الگ تھا۔ آپ بات کو مت گھمائیں، بچے سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ موبائل کی جگہ آپ کھلونا دے سکتی تھی۔ یہ آپ کھلونوں سے نہیں کھیلتا۔ کیسی دلیل تھی؟ عادت تو آپ نے خراب کی ہے، اسے کیا معلوم موبائل کیا ہوتا ہے؟ اسے متعارف کروانے والے تو آپ لوگ ہیں۔ اس کے ننھے سے ذہن پر کتنا برا اثر پڑے گا۔ اس کی آنکھیں ابھی سے کمزور ہو جائیں گی۔ اس سے نکلنے والی شعاعیں تو ہم بڑوں کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس ننھے وجود کے لیے کتنی نقصان دہ ہوں گی۔ اور جب آپ اس کے ہاتھ میں پینسل دینا چاہیں گی، وہ پینسل پر اس فساد کو ہی فوقیت دے گا۔ آج آپ خود اس کے ہاتھ میں موبائل دے رہی ہیں، لیکن کل آپ اس کے استعمال سے تنگ آ جائیں گی۔ اس وقت اس کی عادت اتنی پختہ ہو چکی ہوگی، یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ بچے کو اس کا بچپن جینے دیں، ابھی سے اس ٹیکنالوجی کی نظر مت کریں۔ ایک بار اس کا نشہ لگ گیا تو اسے دنیا نظر نہیں آئے گی، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں۔ فیروزہ نے خوف سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ محب پھر سے رونے لگا۔ فیروزہ نے بے بسی سے انور کو دیکھا۔ ایک منٹ، وہ اٹھی اور شیلف سے اپنے بچپن کے کچھ کھلونے اٹھا لائی اور محب کے سامنے رکھ دیے، لیکن وہ روتا رہا۔ اب فیروزہ نے اسے دیکھا۔ کھلونے پڑے رہنے دیں، کب تک روئے گا؟ خود ہی تھک ہار کر چپ ہو جائے گا۔ تم کتنی ظالم ہو، میں اتنی دیر اپنے بچے کو روتا دیکھوں؟ فیروزہ پھر موبائل اس کی طرف بڑھانے لگی۔ اس کے بھلے کے لیے کر رہی ہوں، آپ اپنے کان بند کر لیں یا اس کمرے سے تھوڑی دیر کے لیے چلی جائیں، لیکن اس کے رونے پر توجہ نہ دیں۔ اس نے فیروزہ کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ فیروزہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یوں تو نہ دیکھیں، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ تھوڑی ہی دیر میں محب تھک ہار کر چپ ہو گیا تھا اور کھلونوں سے کھیلنے لگا۔ ارے واہ، فیروزہ خوشی سے چہکی۔ تم مجھ سے زیادہ سمجھدار کب ہوئیں؟ جب سے آپ کی شادی ہوئی، وہ بظاہر سنجیدگی سے بولی۔ ہیں، وہ کیسے؟ کیونکہ شادی کے بعد آپ کی سمجھ کم ہو گئی، اس لیے آپ کو میں سمجھدار لگ رہی ہوں، انور نے کہا لگایا۔ اچھا ابھی بتاتی ہوں۔ اس نے ایک کھلونا اٹھا کر انور کو مارنا چاہا، وہ تیزی سے ایک طرف ہو گئی۔ محب یہ دیکھ کر ہنسنے لگا۔ انور نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ زہر لگتی ہیں ایسی لڑکیاں جو لڑکوں کے آگے پیچھے پھرتی ہیں، انور سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر بولی۔ کون زہر لگ رہی ہے؟ سارم اچانک ہی نمودار ہوا اور ان دونوں کی نظروں کا تعاقب کیا۔ اوہ، تو غانیہ زہر لگتی ہے، لیکن وہ تو اتنی پیاری ہے۔ سارم بڑی محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم چپ کرو، کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں وہ زریب کے گرد منڈلا رہی ہے۔ عفاف برہم ہوئی۔ اب ہاتھ آئے ہینڈسم، جن کو کوئی یوں ہی ہاتھ سے جانے کیسے دے سکتا ہے؟ سارم نے کنکھیوں سے انور کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ عفاف چونکی۔ کچھ نہیں، اس نے خود ہی بات ختم کر دی۔ تم زریب کا اس سے پیچھا چھڑوا دو، عفاف لجاجت سے بولی۔ کیوں، تمہیں ڈر ہے یہ تمہاری بھابھی نہ بن جائے؟ سارم کی بات پر وہ تل ملا کر رہ گئی۔ سارم، فضول بکواس نہ کرو، اور وہ مجھے زہر لگتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شادی تو زریب سے ہوگی، تم سے نہیں، وہ بولا۔
میں اسے دوست کی حیثیت سے بھی قبول نہیں کر سکتی۔ تم بھابھی کی بات کر رہے ہو؟ اسے اپنی دولت پر بہت گھمنڈ ہے، وہ تنفر سے بولی۔ تو تم بھی یہی چاہتی ہو؟ سارم نے اینور سے پوچھا۔ کیا؟ وہ گڑبڑائی۔ کانیا کو راستے سے ہٹا دوں؟ وہ زمانی لہجے میں بولا۔ ایسے کہہ رہے ہو جیسے اس کا قتل کر دو گے۔ عفاف ہنس پڑی۔ تمہارا بس چلے تو تم کروا دو۔ خیر بتاؤ اینور۔ میں کیا کہوں؟ وہ چور نظروں سے زریب اور کانیا کو دیکھنے لگی۔ کہہ تو وہ زہر لگتی ہے، عفاف نے کہا لگایا۔ سارم اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ ہاں زہر تو لگتی ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ ٹھیک ہے، وہ لب بھینچتا ہنسی ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا۔ تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے ہینڈسم جن؟ سارم اس کے پاس پہنچ کر بولا۔ کون؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کون کر سکتا ہے یاد؟ سارم کے چہرے کی چمک ہی الگ تھی۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے کانیا سے کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ کہ تم سب کے سامنے مجھے ہینڈسم جن کیوں کہتے ہو؟ زریب خفگی سے بولا۔ کیوں؟ محبوب کے دیے ہوئے نام پر کیسا شرمانا؟ ویسے تمہاری طرف دھواں اب تک آیا کیوں نہیں؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولا۔ کیسا دھواں؟ زریب اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ جلنے کا اور کس چیز کا؟ زریب اب بھی اسے ناسمجھی سے دیکھتا رہا۔ ارے بھائی، تمہیں کانیا کے ساتھ دیکھ کر اینور جیلس ہو رہی ہے۔ ایک شریر سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ واٹ آر یو سیریس؟ وہ حیران رہ گیا۔ میں اتنا فضول مذاق کروں گا؟ اس نے منہ بنایا۔ لیکن کیوں؟ کب اور کیسے؟ زریب کو اب بھی یقین نہیں آیا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، اس نے کندھے اچکائے۔ معلوم کرنے کے لیے تم اسے تھوڑا اور جیلس کر سکتے ہو، سارم نے برادرانہ مشورہ دیا۔ ہرگز نہیں، اس نے سارم کے مشورے کی تردید کی۔ لیکن کیوں؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے انتہائی گھٹیا لگتے ہیں وہ مرد جو اپنی محبت کو جج کرنے یا پھر اپنی قدر بڑھانے کے لیے دوسری لڑکی کا سہارا لے کر اپنے ہی محبوب کو جیلس فیل کرواتے ہیں۔ اس گھٹیا حرکت سے لڑکی کے دل میں ان کی محبت نہیں بڑھے گی اور نہ ہی کبھی وہ اپنے جذبات اس کے سامنے رکھے گی، بلکہ اگر تھوڑے بہت جذبات ہوں گے تو وہ ان کا وہیں گلا گھونٹ دے گی کہ ایسے شخص کو اپنے دل کی اس مقام پر کیا بٹھانا جس کے وہ لائق ہی نہیں، جو ہر خوبصورت لڑکی کی تعریف کرتے ذرا نہیں ہچکچاتا، اسی کے سامنے دوسری لڑکیوں کو پیاسی نظروں سے دیکھنا بند نہیں کرتا۔ ایسے مرد کی محبت کے نام پر کھیل کرتے ہیں اور میں یہ اونچی حرکت ہرگز نہیں کروں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ سارم کچھ سوچ رہا تھا۔ ویسے تمہیں کسی کو جیلس کرنا ہو تو میں کانیا کو تمہاری طرف بھیج سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ یکدم ہی بدلا۔ وہ تمہیں ہی مبارک ہو، میں جسے جیلس کرنا چاہتا ہوں وہ آج تک نہ ہو سکی، شاید تمہارے فارمولے پر ہی چلتی ہے۔ وہ تپ کر بولا۔ کون؟ زریب چونکا۔ صحیح وقت پر بتا دوں گا، اس کے چہرے پر تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ اب تم مجھ سے بدلا لوگے؟ دیکھو کہیں اس کی بھی منگنی نہ ہو جائے یا وہ کسی اور میں دلچسپی نہ لینے لگے، زریب نے اسے ڈرانا چاہا۔ منگنی تو میں ہونے نہیں دوں گا اور وہ کسی اور میں دلچسپی لے، ایسا ہو نہیں سکتا، وہ پرسوچ لہجے میں بولا۔ قسم سے بہت عجیب انسان ہو تم، زریب جھنجھلایا۔ تم سے کم، اس کی دوسری منگنی ہو چکی اور تمہارا اطمینان ہی ختم نہیں ہو رہا۔ جو اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنی ساری فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ تم آج کل ایسی باتیں کرتے ہو جنہیں صرف اینور ہی سمجھ سکتی ہے۔ اکثر زریب کی باتیں اس کی سر سے گزر جاتی تھیں۔ آج آخری پیپر تھا اور وہ لوگ چھٹیوں سے پہلے یہ وقت ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ امتحانات کی ٹینشن کی وجہ سے اتنے عرصے وہ لوگ آپس میں ٹھیک طرح بات بھی نہ کر سکے تھے۔ وہ ساتوں یونی کے قریب ایک مال میں موجود تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی زریب، سارم اور موہت کسی کام سے اٹھ کر گئے تھے۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ عفاف نے رحاب سے پوچھا۔ سوچ رہی ہوں آج کا دن یادگار بناؤں، وہ دلچسپی سے بولی۔ بس رہنے دو، ہمیں پھر سے ذلیل نہیں ہونا، معریفہ نے ہاتھ جوڑے۔ رحاب نے عفاف کی جانب دیکھا، اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اینور گمسم سی بیٹھی تھی۔ چلو اینور، آج میں تمہیں بتاتی ہوں زندگی کو کیسے جیتے ہیں، اس نے نظروں میں دور بیٹھے ایک جوڑے کا جائزہ لیا۔ میں نے انکار نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں تمہاری اس فضول سے ایڈونچر میں تمہارا ساتھ دوں گی، اینور تیزی سے بولی۔ ساتھ تو تمہیں دینا ہی ہوگا، رحاب اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بولی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، کیا کرنے جا رہی ہو؟ مرواؤ گی؟ اینور ہڑبڑائی۔ تم بس خاموشی سے دیکھتی جاؤ، رحاب اس جوڑے کے سر پر کھڑی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر، دھوکے باز گھٹیا انسان، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی مجھ معصوم کو دھوکہ دیتے؟ رحاب کی بات پر جہاں اینور دم سادے دیکھ رہی تھی، وہیں وہ لڑکا اور لڑکی حیران پریشان اسے دیکھ رہے تھے۔ وعدے مجھ سے کیے، نبھا کسی اور سے رہے ہو، یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے کیا؟ بتاؤ۔ اب اس نے اینور کو دیکھا، اینور کو لگا اس کے منہ میں زبان ہی نہیں،
لڑکی نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، لڑکے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ وہ پرسکون بیٹھے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے، کسی کا دل توڑتے ہوئے، نبھا نہیں سکتے تو جھوٹے وعدے بھی نہ کیا کرو۔ اور تم؟ اب وہ لڑکی سے مخاطب ہوئی، دیکھنا ایک دن یہ تمہیں بھی چھوڑ جائے گا۔ وہ کہہ کر اینور کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ وہ ہنوز اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ کیا ہوا؟ عفاف نے ان دونوں کو اپنا سامان اٹھاتے دیکھا۔ بھاگو یہاں سے، رحاب عجلت میں بولتے وہاں سے نکلی۔ اس کے پیچھے معریفہ اور عفاف بھی دوڑی۔ ان لوگوں نے مال کے دوسرے حصے میں جا کر سکون کا سانس لیا۔ کیا کیا ہے تم لوگوں نے؟ عفاف سانس بحال کرنے کے بعد بولی۔ میں نے نہیں، صرف اس نے بیچاروں کا بریک اپ کروا دیا، اسے دکھ ہوا ہے۔ ایسا کیا کیا؟ معریفہ حیران ہوئی۔ اینور نے دونوں کو ساری کہانی سنائی۔ اف رحاب، اف تم کیا چیز ہو؟ وہ ہنسنے لگی، ایسی اداکاری کی کہ مجھے لگا سچ مچ رحاب کو اس لڑکے نے دھوکہ دیا ہے۔ اینور اب ہنسنے لگی۔ ٹیلنٹ؟ رحاب نے کالر کھڑے کیے جو تھے ہی نہیں۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اس لڑکے نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا؟ اینور اب سوچ رہی تھی۔ وہ شوق سے نکلتا تو کچھ کہتا، رحاب نے کہا لگایا۔ بیچارے، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ معریفہ تعصب سے بولی۔ اگر لڑکی کو اس پر بھروسہ ہوگا تو بریک اپ نہیں ہوگا، اگر لڑکی شکی ہوگی تو پھر لڑکے کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اس کی جان چھڑوا دی، رحاب ڈھٹائی سے بولی۔ یہ لڑکی کسی دن ہم سب کو لے ڈوبے گی، اور کسے پتا تھا معریفہ کی بات کبھی بھی سچ ثابت ہوگی۔ کون تھی وہ لڑکی؟ وہ اتنا کچھ کہہ گئی، آپ نے کچھ نہیں کہا؟ اس لڑکی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں اسے۔ لڑکے کے چہرے پر اب بھی اطمینان تھا۔ کیسے؟ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ لڑکی الجھ گئی۔ ارے نہیں، پچھلے دنوں یونی میں ہی دیکھا تھا، وہ بولا۔ تو یہ آپ کی یونی کی ہے؟ ہاں، اور اب جواب یونی میں ہی دوں گا، وہ زومانی لہجے میں بولا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ بالوں میں برش کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ رک گئے۔ مجھے تمہارے یہ لمبے بال بہت پسند ہیں، تم ان میں بہت خوبصورت لگتی ہو۔ اہیم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ غصے اور درد کی ایک لہر اس کے چہرے پر نمودار ہوئی اور بہت سے ایسے جملے اس کی سماعتوں سے ٹکرانے لگے۔ وہ ہذیانی کیفیت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس نے فیروزہ کو کال کی۔ آپی، آپ ابھی اسی وقت گھر آ جائیں۔ لیکن کیوں؟ فیروزہ چونکی۔ میں نے کہا نا، آپ ابھی اسی وقت گھر آ جائیں، ورنہ اس نقصان پر آپ مجھے کچھ نہیں کہنا، وہ سرد لہجے میں بولی۔ کیسا نقصان؟ ہیلو اینور؟ اینور؟ وہ فون بند کر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گرتے پڑتے فیروزہ یہاں پہنچی تھی۔ اینور؟ فیروزہ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر ہاتھ میں کینچی لیے بیٹھی تھی۔ کیا کر رہی ہو اینور؟ یہ تمہارے ہاتھ میں کیوں ہے؟ وہ اس کے پاس آئی۔ آپ ہی میرے بال کاٹ دیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ کیا؟ فیروزہ کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ میرے بال کاٹ دیں، لہجے میں اب بھی وہی سختی تھی۔ لیکن کیوں؟ تمہیں تو بہت پسند ہیں لمبے بال، اور اتنے پیارے بال ہیں، کیوں کٹوانا چاہتی ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے بولی۔ کیونکہ یہ اہیم کو پسند ہے، مجھے لمبے بال ان کی یاد دلاتے ہیں، پلیز آپ کاٹ دیں، ورنہ میں خود کاٹ لوں گی، وہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ اچھا رکو، میں کاٹ دیتی ہوں۔ فیروزہ کو بھی اس کے بال پسند تھے، وہ نت نئے ہیئر سٹائل اسی کے بالوں پر بناتی تھی، اور جب فیشن کے حساب سے کاٹنے کا مشورہ دیتی تو اینور سختی سے منع کر دیتی، اور آج اس کے بال کاٹتے ہوئے فیروزہ کا دل کٹ رہا تھا۔ زمین پر گرتے بالوں کو دیکھ کر اینور کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ دیکھو، فیروزہ پھیکی مسکراہٹ لیے بولی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، بال کندھوں سے بس تھوڑے نیچے تھے، لیکن فیروزہ نے خوبصورتی سے انہیں لیئر کٹ دیا تھا۔ اچھے لگ رہے ہیں، نم آنکھوں کے ساتھ وہ بھی پھیکا سا مسکرا دی۔ اتنے دنوں سے بے چینی ہو رہی ہے، زریب بولا۔ کیوں؟ سارم کا موبائل پر چلتا ہاتھ رکا۔ اینور کی کوئی خبر نہیں، عفاف سے خود پوچھنا اچھا نہیں لگ رہا، وہ بے بسی سے بولا۔ عفاف؟ سارم نے زریب کے کمرے کے سامنے سے گزرتی عفاف کو آواز لگائی۔ کیا ہوا؟ وہ اندر آئی۔ اینور کیسی ہے؟ تمہاری بات ہوئی؟ سارم نے بلا جھجک پوچھا۔ تمہارے ہوتے مجھے فرصت مل سکتی ہے، 2 دن پہلے میری صرف میسج پر ہی بات ہوئی تھی، تو اب کال کر لو۔ زریب کے کہنے پر اس نے وہیں کھڑے کھڑے اینور کو کال ملائی۔ ہیلو نور؟ آفی؟ اس کی مردہ سی آواز پر عفاف چونکی۔ نور تم ٹھیک تو ہو نا؟ اسپیکر پر کرو، زریب متفکر سا بولا۔ عفاف نے فون اسپیکر پر کیا۔ آفی، یہ تنہائی مجھے مار ڈالے گی، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ نور، میں آ رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ عفاف نے فون بند کیا۔ میں کیسے بھول گئی کہ چھٹیوں میں اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی۔ زریب، گاڑی نکالو، میں مما کو بتا کر آئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ زریب اور سارم بھی تیزی سے کمرے سے باہر نکلے۔ اینور؟ وہ کمرے کا دروازہ کھولتی سیدھی بیڈ کے پاس آئی۔ اینور بے سدھ سی پڑی تھی۔ نور اٹھو، اس نے اسے کندھے سے ہلایا۔ تم آ گئی؟ کہاں تھی تم؟ اس کی حالت پر عفاف دل مسوس کر رہ گئی۔
चलो बाहर चलते हैं। कहाँ? उसने बोझल पपोटे उठाकर उसे देखा। कहीं भी, लेकिन इस कमरे से बाहर। आफाफ उसके कमरे को देखने लगी। वो उठ बैठी। तुम्हारे बाल, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? उसके छोटे बालों को वो बेयकीनी से देख रही थी। कटवा दिए, वो लापरवाही से बोली। लेकिन क्यों? इतने लंबे खूबसूरत बाल थे। उसे दुख हुआ। इन लंबे बालों को देखकर अहीम की याद आती थी, इसीलिए। तुम उस इंसान के लिए खुद को कितना बदलोगी? मुझे खुद से क्या पसंद है ये अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो अहीम को पसंद था बस वही मेरी पसंद थी। खैर, मैं अभी आती हूँ। वो बाथरूम में घुस गई। एनोर अबाया पहनकर जाने को तैयार थी जब अजान की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। नमाज पढ़कर चलें? एनोर ने पूछा। ठीक है, मैं ज़रेब से कहकर आती हूँ। वो कहकर बाहर चली गई। क्या हुआ, तुम अकेली? एनोर कहाँ है? ज़रेब बेचैनी से बोला। नमाज पढ़कर आ रही है। फिर मैं भी आता हूँ। सारिम, चलो तुम भी, वो गाड़ी से निकलते हुए बोला। मैं? सारिम हिचकिचाया। हाँ, तुम चलो मेरे साथ, ज़रेब ने कहा। मैं बाद में पढ़ लूँगा, उसने टालने वाले अंदाज में कहा। बहाने ना बनाओ, अभी चलो मेरे साथ, ज़रेब सख्ती से बोला। नाचार वो भी गाड़ी से उतरा। आफाफ वापस उसके कमरे में आ गई और उसे नमाज पढ़ते देखती रही। कहाँ जा रहे हो? अनफा बेगम की आवाज़ पर वो चौंकी। जी बस ऐसे ही, ताज़ा हवा के लिए। मैंने इजाज़त तो दे दी है, लेकिन जल्दी आ जाना। कहीं एनोर के बाबा। आप फ़िक्र ना करें, और वैसे भी हम गैर तो नहीं। आफाफ उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ी। भरोसा है, इसीलिए तो भेज रही हूँ। वो दुआ मांग कर उठी। कोशिश करना जल्दी आने की। अनफा बेगम ने एक बार फिर ताकीद की। जी अम्मी, वो कहकर कमरे से निकल गई। मैंने तुमसे कहा था कि तुम छुट्टियों में कहीं चली जाया करो, आफाफ खफगी से बोली। कहाँ जाऊँ, दिल नहीं करता। आफाफ ने एक सर्द आह भरी। उसकी आंखें देखी तुमने? ज़रेब खोए हुए लहजे में बोला। लगता है काफ़ी दिनों से नहीं सोई, रोती रही है। सारिम भी दुख से बोला। आखिर क्यों नहीं भूल जाती वो उस बेवफा को? वो आहिस्तगी से लेकिन गुस्से से बोला। तुम इसे भूल सकते हो? सारिम ने पूछा। एनोर ने मुझसे बेवफाई नहीं की, उसे तो मेरी मोहब्बत के बारे में कोई इल्म ही नहीं। उसने सिगरेट का एक तवील कश लिया। महबूब बेवफा ही सही, लेकिन इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। सारिम ने उसके शाने पर हाथ रखा। ये सिगरेट कौन पी रहा है? एनोर की आवाज़ पर उसने सिगरेट छुपाई। एनोर ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो गाड़ी की दूसरी तरफ सारिम और ज़रेब मौजूद थे। उन दोनों की पुश्त उसकी तरफ थी। ये दोनों तो पी नहीं सकते, एनोर ने सोचा। कोई गुजरा होगा यहाँ से। आफाफ लापरवाही से बोली। जहर लगते हैं ये सिगरेट पीने वाले, खुद तो मरते हैं, दूसरों को भी मुफ्त में मारते हैं। वो तनफ़्फ़ुर से बोली। ज़रेब ने उसी लम्हे सिगरेट फेंकी और जूते की नोक से मसल दी। अगर इसे मालूम हो जाए स्मोकिंग करने वाला कोई और नहीं ज़रेब है तो तुम उसे हैंडसम जिन के बदले जहर लगने लगोगे। सारिम को भी उसकी सिगरेट पीने की आदत नापसंद थी। वैसे तुमने कब से स्मोकिंग शुरू की? जिस दिन एनोर को एक बार फिर किसी और ने मुझसे छीन लिया था, बस उसी रात से। उसके लहजे में कर्ब नुमाया था। लेकिन अब हाथ भी नहीं लगाऊंगा, उसने उसी लम्हे फैसला किया था। वो क्यों? सारिम कुछ हैरान हुआ। जिसके गम में पी रहा था उसे ही नहीं पसंद, अब पी कर क्या करना है? तुम ऐसे कह रहे हो जैसे लड़कियों को पसंद है लड़कों का सिगरेट पीना। सारिम ने पीछे मुड़कर उन दोनों को देखा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि लड़कियों को क्या पसंद है क्या नहीं, मुझे सिर्फ एनोर की पसंद से मतलब है। रिहाब मारिफा उन दोनों को साथ लेने उनके डिपार्टमेंट आई थी। पास से गुजरता मलिक ठिठका और वापस 2 कदम पीछे हुआ। हाँ, ये वही है। उसकी आंखों में चमक उभरी। वो रिहाब के सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया। वो चारों से पहचान चुकी थी। रिहाब तो सांस लेना ही भूल गई। तो तुम यहाँ मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं, मैं तो अपनी गलती सुधारने आया हूँ, वो संजीदगी से कह रहा था। क्या मतलब? रिहाब गड़बड़ाई। मुझे एहसास हो गया है कि तुमसे ज़्यादा मुझसे कोई लड़की मोहब्बत नहीं कर सकती। वो चारों बेयकीनी से उसे देखने लगी। क्या बकवास कर रहे हो? रिहाब भड़क उठी। उस दिन तुमने मुझे मॉल में एहसास ना दिलाया होता तो मुझे कभी एहसास ना होता। आई एम सॉरी। अब मान भी जाओ। देखो, मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। वो नीचे बैठने लगा। वहाँ गुजरते लोगों ने उन पर उचटती निगाह डाली। यह तो तमाशा बना रहा है। एनोर पास से गुजरते लोगों को देखने लगी। इसने क्या कम तमाशा किया था? ब्रेकअप का बदला ले रहा होगा। मारिफा तप कर बोली। रिहाब, कुछ करो, अगर ज़रेब सारिम ने देख लिया तो मज़ीद तमाशा होगा। आफाफ लजाजत से बोली। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं माफ़ी की, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसकी बेनियाजी पर उन तीनों के मुंह खुले रह गए। मलिक के लबों पर शरारती मुस्कुराहट उतर आई। वो आगे बढ़ने लगी। कहाँ जा रही हो? उसने रास्ता रोका।
اب کیا ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ صرف معاف کیا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تو رحاب نے ایک ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ تو یہ کہ میں یہاں صرف معافی کے لیے نہیں، پیچھپ کے لیے آیا ہوں۔ ایک بار پھر وہ سب شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ رحاب بظاہر تو نارمل تھی، لیکن اندر ہی کہیں اسے خوف آنے لگا تھا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے اس دن مال میں کہا تھا، کیا تم نہیں جانتی؟ وہ قدرے ٹھٹائی سے بولا۔ دیکھو تم، اس نے انگلی اٹھائی۔ کیا؟ وہ اس کے غصے سے کافی محظوظ ہو رہا تھا۔ لو ہاتھ جوڑے میں نے، معاف کرو مجھے، رحاب جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ اتنی آسانی سے تو ہرگز نہیں، وہ زیر لب مسکرایا۔ رحاب عفاف منمنائی، اسے زریب اور صارم کی فکر کھائے جا رہی تھی اور ملیح جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ویسے ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اگلی بار اس طرح کچھ کرنے سے پہلے یہ کنفرم کر لینا کہ وہ دونوں کپل ہی ہیں نا؟ وہ شریر لہجے میں مسکراہٹ دبائے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ میری بہن تھی، ملیح نے بمشکل خود کو ہنسنے سے روکا۔ کیا؟ وہ بے ساختہ چلائی۔ وہ تینوں بے اختیار ہنس دیں۔ جی ویسے میں اب تک سنگل ہوں، ہاں اگر آپ چاہیں تو۔ معافی تو آپ سے مانگ ہی چکا ہوں، آپ سے زیادہ محبت تو کوئی کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تم؟ وہ زچ ہوئی۔ ملیح نام ہے میرا، وہ ٹھٹائی سے بولا۔ ہاں، وہ پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ وہ تینوں اس کے پیچھے لپکیں اور وہ اسے جاتے دیکھ کر ہنستا رہا۔ ہائی ہینڈسم جین، وہ پھر کسی بلا کی صورت نمودار ہو چکی تھی۔ زہر لگتا ہے اس کے منہ سے یہ لفظ، اینور بڑبڑائی۔ مجھے اس نام سے نہ بلایا کرو، زریب سنجیدگی سے بولا تو اینور چونک گئی۔ مجھے اس نام سے صرف کچھ خاص لوگ ہی بلا سکتے ہیں۔ غالباً وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ کیا میں ان خاص لوگوں میں سے نہیں؟ غانیہ کا میٹھا لہجہ اس سے بھی زیادہ زہریلا تھا۔ نہیں، اس کی صاف گوئی پر جہاں عفاف اور اینور نے اپنی ہنسی ضبط کی، وہیں غانیہ کا چہرہ غصے اور ہتک سے سرخ ہو گیا۔ خاص ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ غصے کا کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے بولی تو زریب اس کے انداز پر ٹھٹکا۔ ہم یہاں اسائنمنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، اگر تمہاری ضروری بات نہیں کرنی کوئی تو تم جا سکتی ہو، صارم انتہائی سنجیدگی سے بولا تو وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ زریب صارم کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ صارم کبھی زریب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، صارم نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ اور زریب بھی اسی کے انداز میں بولا۔ دونوں کی دوستی ہی کچھ ایسی تھی کہ کبھی ایک دوسرے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سب کچھ آنکھوں میں ہی سمجھ لیا کرتے تھے۔ اور آج کل تو صارم الرٹ رہنے لگا تھا کیونکہ زریب کی لو سٹوری شروع ہونے سے پہلے ہی اینور کی سوتن غانیہ جو سر پر سوار ہو چکی تھی، اور صارم ہرگز نہیں چاہتا تھا اینور زریب سے بدگمان ہو جائے۔ بچپن سے دونوں کے درمیان ایسی ہی بانڈنگ تھی۔ اب زریب ٹوٹ کر بھی خود کو سنبھالے ہوئے تھا تو یہ صارم پر لازم تھا کہ اسے مزید ٹوٹنے سے روکے رکھے۔ رحاب جوس کا گلاس تھامے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ موبائل کا لاک کھولتے ہی اسے ایک نوٹیفیکیشن ملا۔ اس نے سب سے پہلے فیس بک میسنجر کھولا اور نام دیکھے بغیر ہی میسج دیکھنے لگی۔ ہائے رحاب، کیسی ہو؟ ایک اجنبی کی طرف سے آنے والا میسج، اور وہ بھی رحاب کا نام لے کر۔ وہ یکدم سیدھی ہو بیٹھی اور اسے میسج کیا۔ کون رحاب؟ انسان اپنی شناخت کیسے بھول سکتا ہے؟ میسج کرنے والا شاید اسی کا منتظر تھا۔ تم کون اور تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ رحاب متفکر اس لیے تھی کیونکہ اس کا فیس بک اکاؤنٹ اس کے اپنے اصل نام سے نہیں تھا۔ اس کی پریشانی تو بجا تھی۔ واہ محترمہ، جس سے بات کر رہی ہیں اس کا نام دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ رحاب نے میسج پڑھتے ہی اس کا نام دیکھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس لرزا۔ ملیح، او میرے خدا، اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ تمہیں میری فیس بک آئی ڈی کہاں سے ملی؟ جب میں تمہاری یونیورسٹی آ سکتا ہوں تو تمہاری فیس بک آئی ڈی معلوم کرنا مشکل تو نہیں؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جواب مختصر تھا لیکن رحاب دل ملا کر رہ گئی۔ انتہائی ڈھیٹ انسان ہے۔ اس نے موبائل کو بیڈ پر پٹکا۔ رحاب شاید زندگی میں پہلی بار پریشان ہوئی تھی، وہ بھی ایک لڑکے کی وجہ سے۔ جو انسان اس کے پیچھے یونیورسٹی آ سکتا ہے، اس کی آئی ڈی معلوم کر سکتا ہے، وہ گھر بھی تو آ سکتا ہے۔ بس یہی سوچ سوچ کر اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھنے والی تھی، عفاف نے کہکہا لگایا۔ وہ اگلے روز رحاب اور معریفہ کو زریب کے ہاتھوں غانیہ کی ہونے والی عزت افزائی کے قصے سنا رہی تھی۔ ہم نے مس کر دیا، رحاب نے بند مٹھی پر اپنے دوسرے ہاتھ پر ماری۔ اتنا افسوس نہ کرو، تمہارا حال بھی کچھ ایسا تھا اس کے سامنے۔ کیا نام تھا اس کا؟ معریفہ سوچنے لگی۔ ملیح، اینور جھٹ سے بولی۔ بکواس نہ کرو، کیسے پاگل بنا رہا تھا؟ یار وہ بہن تھی اس کی، مجھے تو سوچ سوچ کر ہی ہنسی آ رہی ہے۔ تم نے اس کی بہن کو؟ عفاف نے کہکہا لگایا۔ بس کر جاؤ، وہ خفگی سے بولی۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر میسج آیا۔ ویسے اپنے گھر کا ایڈریس تو بتاؤ۔ کیوں؟ اس نے چنچلا کر میسج کیا۔
تمہارے پاپا کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ تم یونی میں کیا کچھ کرتی ہو، کتنے لوگوں کے بریک اپ کرواتی ہو۔ اس نے غصے میں موبائل بیگ میں رکھا اور سڑک کے دوسری طرف بنا دیکھے ہی چل دی۔ رحاب سنبھل کر، زریب نے اسے بازو سے کھینچا۔ اینور دونوں کو اتنے نزدیک دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ مجھے تو رحاب ہی لگتی ہے، اسی لیے سارم موہد کے نام سے رحاب کو نہیں زریب کو چڑھاتا ہے۔ زریب نے بے اختیار ہی اینور کو دیکھا اور تیزی سے رحاب کا بازو چھوڑا اور پیچھے ہوا۔ دیکھ کر چلا کرو۔ زریب اینور سے نظریں چراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اینور اسے اور رحاب کو ساتھ سوچتی ہے۔ ڈیڈ، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ بیٹا وہ کوئی چیز نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ وہ اس کے غصے سے پریشان ہوئے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے وہ چاہیے، وہ بضد تھی۔ میں زبردستی کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بے بس ہونے لگے۔ آپ کو اپنی بیٹی کی ذرا فکر نہیں، آپ اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جائیں گے، وہ حتمی انداز میں بولی۔ بیٹی کا باپ ہو کر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، ورنہ میں کھانا پینا سب بند کر دوں گی، خود کو کمرے میں قید کر لوں گی۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ وہ ساتوں اس وقت پھر اسی مال میں بیٹھے تھے۔ آج ان کی ایک ہی کلاس تھی اور رحاب معرفہ ان کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ اینور، ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی پرسنل ہے۔ ساری مجھ سے مخاطب ہوا۔ جی پوچھیں۔ تم نے کبھی کاظم سے بات کی؟ میرا مطلب کہ وہ کیسا ہے عادتاً؟ زریب اس کے سوال پر سارم کو آنکھیں دکھانے لگا۔ نہیں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ آج تک بات نہیں ہوئی؟ اس نے کبھی کوشش بھی نہیں کی؟ سارم کے ساتھ زریب بھی حیران ہوا تھا۔ کی تھی، اپنی بھابھی کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا، لیکن میں ان نامحرم رشتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ اس کی آنکھوں میں کرب نمایاں ہوا۔ سوری ٹو سے، لیکن کیا ہم نامحرم نہیں؟ اس نے زریب اور موہد کی طرف اشارہ کیا۔ سارم، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عفاف برہم ہوئی۔ عفاف، مجھے جواب دینے دو، اس نے نرمی سے کہا۔ کیا ہم نے کبھی موبائل پر بات کی ہے؟ اب وہ سارم سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ کیا ہم کبھی باہر اکیلے ملے ہیں؟ نہیں۔ ہم دوست ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، تیسری سوچ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اور دوستی بھی وہ جس کی ایک حد مقرر ہے۔ میرے ساتھ پڑھنے والے آپ تینوں کے علاوہ اور بھی بہت لڑکے ہیں، لیکن کیا کبھی بھی میں نے کسی دوسرے لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کی؟ آپ عفاف کے کزن ہیں اور زریب بھائی۔ میرا آپ لوگوں سے تعلق ہے تو صرف عفاف کی وجہ سے۔ اگر آپ کا عفاف سے تعلق نہ ہوتا تو آپ کون، میں کون؟ کیا ایسا ہی ہے؟ اینور نے ان سب کو باری باری دیکھا۔ ہاں، اب وہ ہچکچایا۔ وہ دیکھیں، اس نے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ایک جوڑے کی طرف اشارہ کیا جو ہاتھ تھامے بیٹھے تھے۔ یہ ہوتے ہیں نامحرم رشتے۔ تو اب آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے نامحرم رشتوں سے کیا مراد ہے۔ اینور نے تو ہمیں ایک پل میں ہی پرایا کر دیا۔ سارم اس سنجیدہ گفتگو کو ختم کرنے کے لیے شرارت سے بولا، لیکن اینور کے نام پر وہاں سے گزرتے کسی کے قدم تھم گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لڑکے لڑکیوں کا ایک گروپ تھا۔ وہ ان کے پاس آیا۔ اینور، اس نے ان لڑکیوں کو دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی۔ کاظم؟ اینور کے اوسان خطا ہوئے۔ کاظم کا شک درست تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی ان لڑکوں کے ساتھ؟ وہ برہم ہوا۔ یہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ عفاف کو اس کا لہجہ ناگوار گزرا۔ میں اپنی منگیتر سے بات کر رہا ہوں اور تم؟ اس نے اینور کو دیکھا۔ مجھ سے بات کرنے میں تمہارے قاعدے قانون ختم نہیں ہوتے اور یہاں تم ان لڑکوں کے ساتھ بیٹھی ہو۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھا۔ اینور سہم گئی۔ کہاں؟ زریب کھڑا ہوا۔ جہاں بھی لے جاؤں۔ تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ وہ میری منگیتر ہے۔ وہ کتنے حق سے منگیتر کہہ رہا تھا۔ اینور کو یہ لفظ ہی زہر لگنے لگا۔ چلو اینور۔ لیکن مجھے نہیں جانا۔ آپ کو اگر کوئی بات کرنی ہے تو یہاں کریں، وہ بمشکل ہمت کر کے بولی۔ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ کاظم کو۔ وہ اس انکار پر بھڑک اٹھا۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو زبردستی کیوں کر رہے ہو؟ زریب فوراً بولا۔ تمہارے والدین کو خبر ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو اور کس کے ساتھ ہو؟ کاظم کو لگا اب وہ اس دھمکی پر خاموشی سے اس کے ساتھ چل دے گی، لیکن اینور کی خاموشی پر وہ غصے سے بولا، اب بات سب کے سامنے ہوگی۔ بات اگر ہوگی تو پھر یہ بھی ہوگی کہ تم اسے اکیلے کہیں لے جانا چاہ رہے تھے۔ زریب نے اسے یاد دلایا۔ ایکسکیوز می؟ کاظم نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں زریب مصطفیٰ۔ تم اینور کے بابا کو ابھی کال کرو اور بتاؤ کہ وہ میرے ساتھ ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بھروسہ کرتے ہیں مجھ پر، شاید تم سے بھی زیادہ۔ باقی تمہاری مرضی، لیکن تم اینور کو اس کی مرضی کے خلاف یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ اس نے تنبیہ کی۔ وہ ایک نگاہ اینور پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ اینور کی آنکھوں میں ایک سمندر تھا جو بہہ جانے کو تیار تھا۔ وہ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عفاف فوراً بولی۔ مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، سارم نے تسلی دینا چاہی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔
ٹھیک ہے، زریب نے عفاف کو اشارہ کیا تو سب جانے کو کھڑے ہوئے۔ ہماری تو کلاس ہے، ہم یوں نہیں چلے جائیں گے، تم لوگ جاؤ، رحاب نے کہا تو عفاف نے سر ہلا دیا۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ آنسو آنکھوں سے نہ نکلے، سب کے سامنے رونا اسے اپنا آپ ہی مذاق لگتا تھا۔ سوچوں کا ایک طوفان تھا جس کی وجہ سے پھر کنپٹی پر درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ ان تینوں سے نظریں چرائے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کاظم نے اسے کسی سے نظریں ملانے کے قابل چھوڑا بھی کہاں تھا۔ گاڑی کافی دیر سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا لیکن گھر نہیں آیا تھا۔ کنپٹی سے اٹھتا درد اور آنسو اب غصے کی صورت اختیار کرنے لگے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کنپٹی پر دکھتی رگ کو انگلیوں سے ہلکا سا مسلا۔ وہ زریب اس کے لہجے سے گڑبڑایا۔ میں نے کہا تھا مجھے گھر جانا ہے، آپ گاڑی روکیں۔ میں آپ کو اکیلے اس حال میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ بے ساختہ بولا۔ مطلب ہم آپ کو اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ سارنگ کے کھنکارنے پر اس نے درستگی کی۔ میں نے کہا گاڑی روکیں، اب میں خود چلی جاؤں گی۔ غصہ شدت اختیار کرنے لگا اس کے لہجے پر۔ وہ تینوں ہی ششدر رہ گئے۔ اینور کو بے بسی میں صرف روتے ہی دیکھا تھا، آج اسے غصے کی حالت میں دیکھ کر وہ تینوں متفکر ہوئے۔ نور تم اکیلے کیسے جاؤ گی؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے چھوڑنے کا ہی کہا تھا، وہ غصے سے بولی۔ اور میں چھوڑ ہی تو نہیں سکتا، وہ بڑبڑایا۔ اینور غصہ نہ ہو، اب پکا ہم گھر جا رہے ہیں۔ سارم کے پچکارنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ تینوں وہاں سے نکلے۔ میں نے آج پہلی بار اینور کو غصے میں دیکھا ہے۔ ہاں اسے غصہ بھی آتا ہے، مجھے آج معلوم ہوا۔ عفاف اب تک بے یقینی کے عالم میں تھی۔ اس کاظم نے تھوڑی تو عزت رکھی ہوتی، سب کے سامنے اس کی انسلٹ کی ہے۔ زریب غصہ کرتے ہوئے بولا، بیچاری کی قسمت میں نہ جانے کیا لکھا ہے، ایک منگیتر بے وفا نکلا اور دوسرا انتہائی شکی مزاج۔ عفاف دکھ سے بولی، وہ ساری زندگی ایسے انسان کے ساتھ کیسے گزارے گی؟ اللہ نہ کرے اینور کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے، وہ بڑبڑایا۔ اہیم اور کاظم میں کتنا فرق ہے؟ کاظم نے پہلی بار مجھ سے بات کی، وہ بھی اس طرح، سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا۔ کیا عزت رہ گئی میری ان سب کے سامنے؟ کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ چھوڑا۔ اور اہیم آپ نے تو مجھے سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا کہ میں اپنے کردار پر اٹھنے والی انگلی کو روک سکوں۔ میرے کردار کو کیسے داغدار کیا ہے کہ میں بے قصور ہو کر بھی آج مجرم بنی کھڑی تھی۔ آپ نے مجھے برباد کر دیا۔ کیا ہوتا اگر آپ مجھے اپنا لیتے؟ کم از کم اس درد کا کچھ تو مداوا ہوتا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یا اللہ، کیا یہ واقعی میرے گناہوں کی سزا ہے؟ اہیم آپ کی وجہ سے مجھے اتنی ذلت سہنی پڑ رہی ہے، میرا سکون برباد کر کے آپ کبھی سکون میں نہیں رہ سکیں گے، وہ بے بسی اور دکھ سے بولی۔ ادھر زریب گھر آ کر اس کے لیے متفکر تھا۔ کمرے میں بے چینی سے ٹہلتا وہ کاظم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ کتنا گھٹیا شخص ہے، ایک لڑکی سے کس طرح بات کرتے ہیں اسے ذرا تمیز نہیں۔ پتہ نہیں انکل آنٹی نے کیا سوچ کر اسے اینور کے لیے منتخب کیا۔ آخر کون سی خوبی دیکھی تھی اس میں جو مجھ میں نہیں تھی؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے کاظم سے پہلے تمہارے لیے اس کا پرپوزل گیا تھا اور انہوں نے تمہیں ریجیکٹ کیا ہو۔ اپنے ضمیر کی آواز پر وہ چونکا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی اس کی منگنی کرنے کی؟ کیوں نہیں ختم ہونے دیتے؟ میں ماما پاپا کے ساتھ خود جاتا۔ اب تو دیر ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں لگتا۔ وہ بالکنی میں چلا آیا۔ یا پھر واقعی دیر ہو چکی ہے؟ اس نے آزردگی سے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہ فجر کی نماز کے بعد چڑیوں کو دانہ ڈال کر وہیں بیٹھی تھی اور گزرے کل کو سوچ رہی تھی۔ زریب نے اس بار بچانے کے بجائے ڈبونے کا انتظام کیا تھا۔ اگر وہ واقعی بابا کو کال کر لیتے تو پھر امی کے تانوں سے ہی میری جان چلی جاتی۔ اسے سوچ کر ہی خوف محسوس ہوا۔ ویسے کل مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، زریب نے کل میرا ساتھ بھی تو دیا تھا۔ اگر وہ نہ روکتا تو کاظم مجھے اپنے ساتھ لے جاتا۔ اس شخص نے ایک بار پھر میری حفاظت کی ہے۔ کبھی کبھی گمان ہوتا ہے جیسے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہے جس نے اب میری حفاظت ہی کرنی ہے۔ اینور یہاں کیا کر رہی ہو؟ یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ انفا کی کچن میں جاتے ہوئے اس پر نگاہ پڑی تو صحن میں چلی آئیں۔ جی جانا ہے، وہ خیالات کو جھٹکتی ہوئی اٹھی اور تیزی سے کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تینوں نے آہستگی سے جواب دیا۔ کیسی ہو؟ عفاف نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں۔ کل جو ہوا، عفاف آگے کچھ کہتی اینور نے بات کاٹ دی۔ گزرے ہوئے کل کے بارے میں مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اب میں بات نہیں کروں گی۔ اینور نے اسے یوں دیکھا کہ شاید وہ خفا ہو گئی۔ میرا مطلب ہے کہ کل جو بھی ہوا ہم میں سے کوئی بھی اس بارے میں بات نہیں کرے گا۔ اس کی بات پر اینور مسکرا دی۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، ایسے دوست ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ زریب گاہے بگاہے اسے آئینے میں دیکھ رہا تھا لیکن اینور نے آج اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ زریب کو محسوس ہوا کہ وہ کل والی حرکت پر اس سے خفا ہے۔ یہ سوچ کر ہی وہ بے چین ہوا۔
यूनी पहुंचकर गाड़ी से उतरकर वो रुक गई। ज़रेब गाड़ी लॉक करने लगा। आफाफ सारिम थोड़ा आगे निकल गए। आई एम सॉरी। एनोर की आवाज़ पर वो चौंका। किस लिए? कल मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो नादिम हुई। कोई बात नहीं, आप परेशान थी, लेकिन परेशानी का ये मतलब नहीं कि अपनों पर गुस्सा किया जाए। उसे अब भी बुरा लग रहा था। अपनों पर? ज़रेब ने सोचा, फिर मुस्कुरा दिया। फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि हम सब तो परेशान थे आपके लिए, ज़रेब नरमी से कह रहा था। उस इंसान की आला ज़रफ़ी से वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। शुक्रिया, वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोली। अब वो किस लिए? हमेशा की तरह मेरे सामने दीवार बनकर खड़े हो जाने के लिए। वो नज़रें झुकाए चल रही थी। उसके लफ्ज़ों को ज़रेब ने दिल में दोहराया, उन्हें समझा, फिर मुस्कुरा दिया। क्या हम दोस्त हैं? ज़रेब ने यकदम ही पूछा। जी? बस जवाब के बजाय सवाल पूछ रहा था। एनोर नासमझी से उसे देखने लगी। ये जी सवाल है या जवाब वाला? ज़रेब हंसा। दोनों ही। वो भी मुस्कुराई। चले, मैं जवाब वाला समझ लेता हूँ। तो दोस्ती का एक असूल है, आपको मालूम ही होगा। क्या? वो अब भी ना समझी। दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। जो हुक्म। ज़रेब आज उसके अंदाज़ पर उलझा। क्या लड़की है, एक दिन रोती है, गुस्सा करती है, अगले दिन इतना अच्छा मूड लेकर बात करती है जैसे इसे कोई गम ही ना हो। ये दोनों कौन सी बातें कर रहे हैं? आफाफ ने पीछे मुड़कर देखा। क्यों, तुम्हें क्या मसला है? होगी दोनों की आपस की बात। सारिम ने भी पीछे मुड़कर देखा। ज़रेब के चेहरे पर सजी मुस्कुराहट को देखा और मुस्कुरा दिया। मुझे क्या मसला होना, बस ऐसे ही। आफाफ ने कंधे उचकाए। ओह, कहीं तुम गानिया की तरह इससे भी जेलस तो नहीं हो रही कि ये तुम्हारे भाई से क्या बातें कर रही है? सारिम शरीर लहजे में बोला। पागल हो गए हो क्या? हस्बे आदत आफाफ ने उसके बाजू पर चुटकी भरी। वो एनोर है, गानिया नहीं। एनोर से मैं कभी जेलस नहीं हो सकती। मैंने तो इसलिए पूछा, कल उसने ज़रेब पर गुस्सा किया था ना। हाँ, तो माफ़ी मांग रही होगी। सारिम जैसे वाकई जानता था। तुम्हें कैसे मालूम? आफाफ चौंकी। उसमें एहसास का फैक्टर कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए उसे दूसरों के और अपने रवैये जल्द महसूस हो जाते हैं। हाय हैंडसम जिन। गानिया की आवाज़ पर दोनों की बातों का सिलसिला रुका। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और आफाफ मुंह बनाकर रह गई। ज़रेब को यूं मुखातिब करने पर एनोर भी कुड़ी और आगे बढ़ने लगी, लेकिन आफाफ और सारिम को अपने जानी बातें देखकर रुक गई। मेरा नाम ज़रेब है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। उसका लहजा सर्द महरी लिए हुए था। क्या करूँ, आदत हो गई है, वो ढिठाई से बोली। तो अपनी आदत बदल लो। सारिम तुनक कर बोला। तुमसे बात नहीं की। उसका लहजा हकारत लिए हुए था। तुम सारिम से या मेरे बाकी दोस्तों से इस लहजे में बात नहीं कर सकती। ज़रेब बरहम हुआ। और तुम भी मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। वो सबके सामने ज़रेब के इस लहजे पर बिगड़ गई। ठीक है, नहीं करता। वो खामोशी से आगे बढ़ गया। उसके पीछे सारिम, आफाफ और एनोर भी चल दिए। तुमसे हिसाब लेकर रहूँगी। गानिया किलस कर रह गई। वो चारों बीबीए डिपार्टमेंट में दाखिल हो रही थी जब रिहाब की सामने से आते मलीह पर नज़र पड़ी तो उसके सर पर जा पहुंची। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? कौन सा तमाशा? मलीह कुछ उलझा। मारीफा, आफाफ और एनोर उसके पीछे लपकी। रोज़ मुझे मैसेज करके तंग करते और अब मासूम बन रहे हो। मैं और तुम्हें मैसेज करता हूँ? वो अब भी उसकी बात ना समझा। मना किया था रिहाब से टक्कर ना लेना। अब तुम लोगों को इसके कहर से कौन बचाएगा? सच तो आना था एक दिन सामने। एनोर ने सरगोशी की। मारीफा और आफाफ के चेहरे की रंगत बदली, जो कि मलीह ने भी महसूस की। हाँ, रोज़ मैसेज करके मेरा दिमाग ख़राब करते हो। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है जिसे उस दिन के बारे में इल्म हो? जब मैंने बात ख़त्म कर दी थी तो इस सब का क्या मतलब है? वो भड़क उठी। अपनी जान बचाओ, ये आज बहुत गुस्से में है। तुम दोनों का खून पी जाएगी। एनोर आहिस्तगी से बोली और उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें। अगर एनोर का निकाब ना लगा होता तो रिहाब उसकी इन सरगोशियों पर दोनों को पहले ही गर्दन से पकड़ लेती, लेकिन नकाब के बाइस एनोर का बात करना उसे दिखाई ना दिया। बात तुमने ख़त्म की थी, मैंने नहीं। और रही बात कि तुम्हारी इस हरकत का सिर्फ मुझे पता है, तो तुम भूल रही हो मेरे अलावा वहाँ कोई और भी था। उसने एक निगाह एनोर पर डाली। रिहाब ने बेयकीनी से एनोर को देखा। क्या वो तुम? उसने जुमला अधूरा छोड़ा। मैंने कुछ नहीं किया। एनोर ने अपने हाथ खड़े किए। ये इन दोनों की हरकत थी। मैंने बहुत मना किया था, लेकिन इन लोगों ने कहा रिहाब को भी पता चलना चाहिए परेशान होना किसे कहते हैं। आफाफ, मारीफा, उसका बस नहीं चल रहा था दोनों को कच्चा चबा जाए। आखिर उन दोनों की इस शरारत की वजह से वो कितने दिन बेसुकून रही थी, सो नहीं सकी थी। उन दोनों ने रिहाब के कहर से बचने के लिए दौड़ लगा दी। जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को। रिहाब उनके पीछे भागी। यहाँ एनोर और मलीह हंसते रह गए। एनोर तो सोच सोच कर हंसती रही। पिछले दिनों मारीफा और आफाफ ने एक फ़ेक अकाउंट मलीह के नाम से बनाया था, जिसका पासवर्ड उन दोनों को मालूम था
اور دونوں کو جب موقع ملتا رحاب کو تنگ کرتی اور اینور کو جب میسیجز دکھاتی تو اینور ایک ہی بات کہتی کہ اسے معلوم ہوا کہ وہ ملیح نہیں تم دونوں ہو تو تمہارا خون پی جائے گی۔ اور آج اینور کی بات سچ ہوتی دکھائی دے رہی تھی، وہ پیٹ پکڑے ہنس رہی تھی۔ کتنے دن بعد وہ اتنا ہنس رہی تھی۔ سامنے سے آتے زریب نے اسے ملیح کے ساتھ یوں ہنستے دیکھا تو ٹھٹکا اور تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور عفاف کہاں ہے؟ اینور کو اس اجنبی انسان کے ساتھ دیکھ کر زریب کا موڈ بگڑا تھا۔ اینور یکدم گڑبڑائی۔ آپ غالباً ان دو لڑکیوں میں سے کسی ایک کی بات کر رہے ہیں جو رحاب سے بچ کر بھاگ رہی ہیں۔ ملیح ہنسی دبائے بولا۔ آپ کی تعریف؟ زریب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں عفاف کو دیکھتی ہوں، کلاس شروع ہونے والی ہے۔ اینور نے وہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی اور وہ الجھ کر رہ گیا۔ اینور، رات کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جاتی اینور کو اس کے بابا نے پکارا۔ جی بابا، آج تمہاری شادی کی تاریخ طے کی ہے، سوچا تمہیں بتا دوں، عماد الدین نے کہا۔ شادی؟ وہ ساکت رہ گئی۔ ہاں، لیکن کیوں بابا؟ ابھی 2 سال باقی ہیں یونی کے، وہ بمشکل ہمت کر کے بولی۔ قاسم کے گھر والے بہت اصرار کر رہے ہیں، اب شادی کرنی تو ہے، کہہ رہے ہیں شادی کے بعد پڑھائی مکمل کروا دیں گے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں، ٹھنڈے پسینے سے اس کی پیشانی تر ہونے لگی۔ شادی قاسم سے نہیں، وہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اس شکی انسان سے، یا اللہ مجھے شادی نہیں کرنی، کسی سے بھی نہیں کرنی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی یا اللہ۔ وہ رونے لگی۔ اہیم کے علاوہ تو کسی کے بارے میں کبھی سوچا تک نہ تھا۔ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، مجھے بس اکیلے رہنا ہے۔ اہیم، آپ کی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، صرف آپ کی وجہ سے، آپ کی اس جھوٹی محبت کی وجہ سے۔ کشتیاں جلانے سے بہتر تھا مجھے زہر دے دیتے، مجھے کیوں زندہ چھوڑ گئے؟ کیا شادی؟ لیکن کیوں؟ عفاف حیرت سے چلائی۔ کیوں ہوتی ہے شادی؟ وہ ہاتھ میں بندھی گھڑی سے کھیل رہی تھی، لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ اس دن کاظم کے خاموشی سے چلے جانے کا سبب یہی تھا، وہ دھیرے سے بولا جیسے وہ جانتا تھا کاظم کی خاموشی کے پیچھے چھپی اس وجہ کو۔ کچھ تو کرو زریب، اینور کو صرف تم روک سکتے ہو، اسے تم کس بے قدرے کو نہیں سونپ سکتے۔ سارم تیزی سے بولا۔ اس کے اپنے ہی اسے زندہ ترغور کرنا چاہتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم زریب مصطفیٰ ہو اور زریب مصطفیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کبھی اتنا سوچتا نہیں۔ سارم مضبوط لہجے میں بولا۔ مجھے اس کی عزت سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ اپنی محبت اور اس کی عزت، ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کو منتخب کرنا ہو تو کسے کرو گے؟ سارم نے پوچھا۔ اس کی عزت کو، وہ سادگی سے بولا۔ تو پھر خاموش رہنے کی وجہ؟ کاظم نے ہم سب کے سامنے اس کی عزت کا خیال نہیں کیا، اسے جانے بغیر اس کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ ہر بار اس انگلی کو روکنے والے تم نہیں ہوگے، یاد رکھنا۔ اینور کو روز جینے اور روز مرنے کے لیے تم نہیں چھوڑ سکتے۔ سارم بے بسی اور غصے سے بولا۔ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سامنے بیٹھی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا، اٹھا کر لے جاتا لیکن اسے کسی اور کا ہونے نہیں دیتا۔ میں خود کو ساری زندگی ملامت نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت ہمت کر لیتا تو آج یوں اس کے لیے تڑپنا نہ پڑتا۔ زریب اس کی آنکھوں کی سنجیدگی اور کرب پر ٹھٹکا اور اس کی آنکھوں کے ارتکاز پر سامنے بیٹھی عفاف اور اینور کو دیکھتا رہا۔ اس کا ذہن تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا، وہ کڑی سے کڑی ملا رہا تھا اور کسی نتیجے پر بھی پہنچ رہا تھا۔ ہائے، دونوں ابھی BBA ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی کہ اس کی آواز پر ٹھٹکی۔ تم؟ رحاب اپنے سامنے ملیح کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ اب تک اپنی دوستوں کی اس حرکت کو نہیں بھولی تھی اور اس کی وجہ سے ملیح پر اتنا برسی تھی۔ ہاں تو پھر کیا سوچا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت ہی ڈھیٹ انسان ہے، رحاب نے دل میں سوچا۔ دیکھو میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، جو بھی ہوا وہ صرف ایک مذاق تھا، بھول جاؤ اسے اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ یہ تو اب ناممکن ہے، وہ قدرے ڈھٹائی سے بولا۔ تم انتہائی ڈھیٹ انسان ہو، وہ زچ ہوئی۔ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں جس سے اس کی شکایت کروں، اس نے منمناتے ہوئے معریفہ سے کہا۔ اور کرو ایسے مذاق، پڑ گیا نا گلے؟ ابھی گلے کہاں پڑا، اس نے معریفہ کی بات سن لی تھی۔ تم بخش دو مجھے، وہ جھنجھلائی۔ اتنی آسانی سے تو نہیں، اپنے گھر کا ایڈریس بتاتی جاؤ۔ اسے جاتے دیکھ وہ فوراً بولا۔ ایڈریس؟ کس خوشی میں؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وجہ بھی معلوم ہو جائے گی، وہ مسکرایا۔ وہ تن فن کرتی چلی گئی۔ گھر کا ایڈریس چاہیے نواب کو، ہمت تو دیکھو اس کی۔ معریفہ کی خاموشی پر وہ چلتے ہوئے رکی اور دیکھا تو معریفہ اس کے ساتھ نہیں تھی بلکہ پیچھے ملیح کے ساتھ کھڑی تھی۔ معریفہ، وہ گرائی۔ معریفہ گرتے پڑتے اس کے پاس پہنچی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ خفیف لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ زریب، بابا آپ سے ملنے کوئی گھر آیا ہے۔
घर की मुलाजमा ने उसे इत्तला दी। कौन? लैपटॉप पर से निगाह हटाए उसने पूछा। आपकी यूनिवर्सिटी की एक लड़की है, उसके वालिद। कौन लड़की? वो चौंका। नाम तो नहीं मालूम, आप जाकर खुद ही देख लें। ठीक है, मैं आता हूँ। ज़रेब उलझता हुआ नीचे आया। अस्सलाम वालेकुम, उसने ड्राइंग रूम में कदम रखते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जवाब बहुत पुरजोश लहजे में दिया गया। हीरा ढूंढा है मेरी बेटी ने, वो ज़रेब को देखकर सोचने लगे। मैंने आपको पहचाना नहीं, ज़रेब ने कहा। जुनैद मगसी, गानिया का वालिद, किस अकड़ से अपना तारुफ करवाया गया था। ओह, आएँ बैठें। ज़रेब उनकी आमद पर सोच में पड़ गया। अफाफ को खबर हुई तो वो भी दौड़ी चली आई। मम्मा, ये यहाँ क्यों आए हैं? अफाफ ने सरगोशी की। मालूम हो जाएगा, तुम चुप करके बैठो। मुफस्सरा ने उसे खामोश करवा दिया। आपने मेरा नाम तो सुन रखा होगा। जी, जुनैद मगसी, एक मशहूर बिजनेस टाइकून को कौन नहीं जानता, वासिफ साहब ने कहा। जी, बस इकलौती औलाद की ख्वाहिश के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। बेटी का बाप होकर मुझे उसके लिए खुद चल कर आना पड़ा है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वासिफ साहब नासमझी से उन्हें देखने लगे। ज़रेब और अफाफ की सांसें रुकने लगीं। दरअसल मेरी बेटी आपके बेटे को पसंद करती है और इसी से शादी करना चाहती है। अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के लिए मांगने आया हूँ। जुनैद मगसी की बात पर सबको सांप सूंघ गया। हरगिज़ नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ज़रेब होश में आया और बरहम हुआ। अफाफ शशता रह गई। उन दोनों के वहम गुमान में ना था कि गानिया ऐसा कुछ करेगी। क्यों मुमकिन नहीं? मुफस्सरा ने खफगी से पूछा। मम्मा, वो जहर है, जहर, अफाफ ने धीरे से कहा। लेकिन क्यों? क्या तुम गानिया को पसंद नहीं करते? जुनैद मगसी ने गुस्सा जब्त करते हुए लहजे को नरम रखने की कोशिश की। मैंने उससे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही ऐसा कोई वादा किया है। ज़रेब संजीदगी से बोला। क्या वो तुम्हारी दोस्त नहीं? वासिफ साहब ने कड़े तेवरों से पूछा। नहीं पापा, हमारी उससे कोई दोस्ती नहीं, अफाफ जल्दी से बोली। वादा नहीं किया तो क्या हुआ? मेरी बेटी में आखिर किस चीज़ की कमी है? वो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। जुनैद मगसी ने ज़रेब को तो जैसे अपनी मलकियत ही समझ लिया था। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि आपकी बेटी ने जिस पर हाथ रखा आप उसकी झोली में डाल देंगे, वो सपाट लहजे में बोला। ज़रेब, ये किस तरह बात कर रहे हो? मुफस्सरा खफा हुई। बैठकर आराम से बात करते हैं, सोचने का कुछ वक्त ले लो। जुनैद मगसी अब भी बज़िद थे। मैं अपना फ़ैसला सुना चुका हूँ, ज़रेब अटल लहजे में बोला। सोच बदलने में वक्त नहीं लगता, जुनैद बोले। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा, और अपनी बेटी से कह दीजिएगा मैं उससे शादी कभी नहीं करूँगा, और हो सके तो वो कभी अपना चेहरा ना दिखाए, क्योंकि मैं अब उसे देखना भी नहीं चाहता। ज़रेब की बात पर सब साकत रह गए। अब आप जा सकते हैं। उसने बाहर की तरफ इशारा किया तो वो बरहमी से चले गए। ज़रेब, ये सब क्या है? मुफस्सरा हैरत से बोली। ज़रेब, तुमने मुझसे भी छुपाया? कौन है वो लड़की? अफाफ बेयकीनी से बोली। कोई नहीं, उसने कंधे उचकाए। क्या मतलब कोई नहीं? वासिफ साहब उलझे। उससे जान छुड़ाने के लिए झूठ बोला बस। वो कंधे उचकाता ऊपर चला गया। वो सब उसे देखते रह गए। एनोर को रोज़ जीने और मरने के लिए तुम नहीं छोड़ सकते। ज़रेब आंखें मूंदे लेटा था। सारिम के कहे गए जुमले उसे बेचैन किए दे रहे थे। वो उठ बैठा और कुछ सोचकर घर से निकल गया। एनोर रात का खाना लगा रही थी कि उसी लम्हे दरवाजे की बेल बज उठी। मैं देखता हूँ। एनोर को जाता देखकर इमादुद्दीन खड़े हुए। दरवाज़ा खोला तो सामने ज़रेब था। अरे ज़रेब बेटा, इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम, उसने आहिस्तगी से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अफाफ नहीं आई? नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, ज़रेब संजीदगी से बोला। अंदर आ जाओ, इमादुद्दीन ने रास्ता दिया। नहीं अंकल, बाहर चलते हैं। ठीक है, मैं फिर अनफा को बता देता हूँ। एनोर को नहीं बताइएगा कि मैं आया हूँ, ज़रेब ने कहा। वो उलझते हुए वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वापस आए तो वो उन्हें गाड़ी में ही अपने साथ करीब के एक छोटे से पार्क में ले आया। मौसम बदल रहा था, ठंडी हवा सुकून बख्श रही थी। वो दोनों खामोशी से एक बेंच पर बैठे थे और सामने बच्चों को खेलता देख रहे थे। ऐसी क्या बात थी जो घर पर नहीं हो सकती थी? उन्होंने खामोशी को तोड़ा। आप एनोर की शादी कर रहे हैं? वो अब भी सामने बच्चों को खेलता देख रहा था। हाँ, क्यों? वो कुछ उलझे, ये जानते हुए भी कि उसकी तालीम अधूरी रह जाएगी। वो उन्हें देखने लगा। शादी के बाद मुकम्मल कर लेगी। ये सब कहने की बातें होती हैं, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि वो शादी के बाद पढ़ सके। इमादुद्दीन ने कुछ बोलने के लिए लब खोले तो ज़रेब बोल पड़ा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई इतनी भी ज़रूरी नहीं, तो कल खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। माली एतबार से काजिम बुरे हालत से गुजरा तो एनोर के हाथ एक डिग्री तो होगी जिसकी बिना पर वो काजिम को सपोर्ट कर सकेगी।
میں جانتا ہوں ایک باپ کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ان کی بیٹی ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کی ہو جائے، لیکن اینور کی تعلیم بھی تو ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں اینور کا شمار کلاس کے ذہین ترین طالب علموں میں ہوتا ہے، لیکن جب سے شادی کا سنا ہے اس کا دھیان کلاس میں نہیں رہتا۔ اس کا پچھلا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں ہوا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں وہ شادی کے بعد اپنی تعلیم پوری کر لے گی۔ ایک ذہین طالبہ کا مستقبل صرف اس کی شادی کی وجہ سے تاریک نہ کریں۔ کچھ وقت ٹھہر جائیں، اس کی تعلیم مکمل ہونے دیں، اس میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ اس تعلیمی دنیا میں اپنا نام بنا سکتی ہے۔ اتنی محنت کے بعد وہ یہاں پہنچی ہے، 2 سال سے بھی کم عرصے کی بات ہے، لیکن شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عماد الدین بولے، آپ چاہیں تو روک سکتے ہیں، اور وہ کچھ دیر تک انہیں اسی طرح سمجھاتا رہا اور عماد الدین خاموشی سے سنتے رہے۔ بیٹا تم اپنی تعلیم پر توجہ دو، شادی کی فکر نہ کرو، تمہاری تعلیم پوری ہونے کے بعد ہی تمہاری شادی ہوگی۔ کھانے کے بعد عماد الدین نے اینور سے کہا۔ جی، وہ ششدر رہ گئی۔ لیکن اس کے سسرال والے، انفا بیگم کچھ کہتی انہوں نے بات کاٹ دی۔ ان سے میں بات کر لوں گا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یعنی میری دعائیں قبول ہو گئیں، اللہ نے میری سن لی، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی سوچ رہی تھی، حیرت تھی، خوشی تھی، وہ ایک عجیب ہی کیفیت میں مبتلا تھی۔ کس نے کہا تمہارا رب تم سے ناراض تھا؟ اس کے اندر سے آنے والی آواز نے اسے چونکایا۔ وہ ناراض ہوتا تو تم پر اتنا کرم کیسے کرتا؟ کبھی فرصت میں اپنی زندگی پر ایک نظر ڈالنا اور پھر سوچنا کہ کیا واقعی وہ تم سے ناراض تھا؟ کیا تم پر کبھی اپنی رحمتوں کے دروازے بند کیے تھے؟ کیا تمہارے مقدر میں ناکامی اور رسوائی لکھی گئی تھی؟ کوئی تھا جو اسے جھنجھوڑ رہا تھا، شاید اس کا اپنا ضمیر۔ وہ سوچنے لگی، امتحانات میں کامیابی ملنا، بے لوث دوستوں کا اس کی زندگی میں شامل ہونا اور کبھی ساتھ نہ چھوڑنا، یونیورسٹی کا پہلا سال جب میں تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی لیکن میری ایک پکار پر مجھے بڑھ کر تھام لیا گیا تھا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، ایک پکار پر، صرف ایک پکار پر میری سنی جاتی رہی۔ اس نے مجھے اپنے گھر بلایا، میرا وجود اس قابل نہ تھا لیکن میں نے اس پاک زمین پر اپنا قدم رکھا تھا۔ اس رب نے میرے تمام عیبوں سمیت مجھے قبول کیا تھا، دھتکارا نہیں تھا۔ زندگی کے ہر موڑ پر میرا ساتھ ہی تو دیا تھا۔ اگر رحیم کو میرے نصیب میں نہیں لکھا تو میں نے کیوں یہ گمان کیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے؟ اگر یہ میرے جرم کی سزا تھی تو خاموشی سے یہ سزا قبول کیوں نہ کی؟ جتنا بڑا جرم تھا اس سے کئی چھوٹی اور معمولی سزا تھی۔ پھر کیوں میں شکوہ کرتی رہی؟ آخر کیوں میں ضد کرتی رہی؟ وہ تعصب سے اور بے بسی سے سوچ رہی تھی۔ لیکن یہ میری ضد نہیں تھی، اور اب میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کاظم سے تو ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرا دل نہیں مان رہا، اور جب دل نہ ٹکے اس فیصلے پر ایک بار پھر نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ یہاں تم سے پوچھا ہی کس نے تھا جو تمہارے کہنے پر کوئی ایک بار پھر اس فیصلے پر غور و فکر کرے گا؟ اسی لیے تو خاموش ہوں۔ اس کی آنکھ سے چند موتی ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو گئے اور اس نے آنکھیں موند لی، اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ فی الحال اس کی شادی ٹال دی گئی تھی۔ شاید وہ جب تک اس حقیقت کو اور کاظم کو قبول کرنے کی ہمت خود میں جمع کر لے، شاید